اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تابع کی تعریف پڑھیں گے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو اس میں مورب ہے اس کی 3 قسمیں، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یہ ساری تفصیل سے ان کا اعراب اور ان کے بارے میں جتنی اقسام ہیں ساری ہم تفصیل سے اس کو پڑھ چکے ہیں، پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں سے اب تابع جو کہ اسی کے ساتھ ہی لاحق کردہ ایک اور قسم ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل کو سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربة كان اعرابها بالاصالة بان دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، فقد يكون اعراب الاسم بتبعية ما قبله ويسمى التابع لانه يتبع ما قبله في الاعراب، وهو كل ثان معرب باعراب سابقه من جهة واحدة، والتوابع 5 اقسام: النعت والعطف بالحروف والتاکید والبدل وعطف البیان۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو جان لے کہ بے شک جو پیچھے اسماء معربہ گزر چکے ہیں ان کا اعراب بالاصل تھا، بئیں طور کہ ان کے اوپر عوامل داخل ہوتے تھے، مرفوعات میں سے، منصوبات میں سے اور مجرورات میں سے، اور کبھی کبھی اسم کا اعراب ہوتا ہے ماقبل کے تابع ہو کر، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تابع، اس لیے کہ وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے اعراب میں، اور وہ ہر دوسرا معرب ہے اپنے سابقہ اعراب کے ساتھ ایک ہی جہت سے۔ اور توابع کی 5 قسمیں ہیں: نعت یعنی صفت، اور عطف بالحروف، اور تاکید، اور بدل، اور عطف بیان۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اسماء معربہ جو پیچھے گزر چکے ہیں، جن میں ہم نے مرفوعات پڑھا، منصوبات پڑھا، مجرورات پڑھا، یہ سارے کے سارے وہ اسماء تھے جن کا اعراب بالاصل تھا، یعنی ان کے اوپر کوئی عامل داخل ہوتا تھا۔ عامل رافع داخل ہوتا تھا تو ان کو رفع دے دیتا تھا، عامل ناصب داخل ہوتا تھا تو ان کو نصب دے دیتا تھا، عامل جار داخل ہوتا تھا تو ان کو جر دے دیتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس میں معرب ہوتا ہے، اس کے اوپر اعراب بھی آتا ہے، لیکن وہ اعراب اصل نہیں ہوتا بلکہ کسی کے تابع ہو کر ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو پیچھے اسماء معربہ گزرے ہیں ان کا اعراب بالاصل تھا بئیں طول کے اس معرب پر ہی عوامل داخل ہوتے تھے۔ یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر لوٹی اس اسماء معربہ کی طرف، ان اسماء معربہ پر ہی عوامل داخل ہوتے تھے۔ عوامل کون سے؟ یہ عوامل، یہ جو من ہے یہ بیانیہ ہے، یعنی یہ اسی عوامل کی وضاحت کر رہا ہے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ فقد یکون اعراب الاسم بتبعیۃ ما قبلہ، اور کبھی کبھی اسم کا اعراب ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عامل داخل نہیں ہوتا بلکہ اس سے پیچھے والے لفظ کے اوپر عامل داخل ہوتا ہے، اور وہ جو دوسرا لفظ ہے اس کے اوپر بھی وہی اعراب آتا ہے جو پہلے والے لفظ کے اوپر آیا تھا، اور اس کو پہلے والے لفظ کے تابع کرتے ہوئے اسی کے اوپر بھی ویسے ہی اعراب جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرمایا فقط یکون اعراب الاسم، کبھی کبھی اسم کا اعراب ہوتا ہے بتبعیۃ ما قبلہ، ما قبل کے تابع رکھتے ہوئے، اور ہر ایسا اسم جس کا اعراب ما قبل کے تابع کرتے ہوئے آئے اس اسم کو تابع کہا جاتا ہے، ویسمى التابع۔ اب اس کو تابع کیوں کہا جاتا ہے اس کے آگے وجہ ذکر کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ ماقبل کے اعراب کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ماقبل والا لفظ ہے اس کے اوپر رفع ہے تو اس کے اوپر بھی رفع آ جائے گا، اگر ماقبل والے لفظ کے اوپر نصب ہے تو اس کے اوپر بھی نصب آ جائے گا، اگر ماقبل والے لفظ کے اوپر جر ہے تو اس کے اوپر بھی جر آ جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ نام رکھا جاتا ہے اس کا تابع اس لیے کہ یہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے اعراب میں۔ وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ، یہاں سے تابع کی تعریف کر رہے ہیں کہ تابع ہر دوسرا معرب ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 2 اسم ہوں، جیسا کہ جاءنی مثال کے طور پہ، زید العالم، اب یہ زید یہ پہلے نمبر پر اسم ہے، معرب ہے، العالم یہ دوسرے نمبر پر اسم معرب ہے، تو تابع اس کو کہیں گے جو دوسرے نمبر پر آ رہا ہو۔ جو پہلے نمبر پر ہے جیسا کہ یہاں پہ زید ہے، اس کو تابع نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو پہلی بات تو یہ کل ثان دوسرے نمبر پر آنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر بھی اسم معرب ہونا چاہیے۔ اگر اسم معرب نہیں ہے، کوئی فعل ہے دوسرے نمبر پر آیا ہوا، تو اس کو بھی تابع نہیں کہا جائے گا۔ 2 چیزیں۔ نمبر 3، اس میں بِإِعْرَابِ سابقہ، اگلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا ہے، جیسا کہ یہاں پہ العالم دوسرا ہے، یہ پہلے کی پیروی کرے اعراب کے اندر۔
اگر پہلے پہ رفع ہے تو دوسرے پر بھی رفع ہو، پہلے پہ نصب ہے تو دوسرے پر بھی نصب ہو، پہلے پر جر ہے تو دوسرے پر بھی جر ہو. جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں زید پہ رفع ہے تو عالم پہ بھی رفع ہے، اور اگر دوسرے نمبر پر اس پہ مورب آ تو رہا ہے لیکن وہ پہلے کی پیروی نہیں کر رہا ہے اعراب میں، تو بھی اس کو تابع نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پہ انا زیدن عالم، اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں زید یہ بھی اس میں مورب ہے، عالم یہ بھی اس میں مورب ہے، اور عالم اگرچہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے لیکن یہ عالم زید کی پیروی اعراب میں نہیں کر رہا. زید پہ نصب ہے، عالم پہ رفع ہے، تو اس کو بھی تابع نہیں کہا جائے گا. تو اعراب کے اندر پیروی کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہی کہا بھی اعراب سابق ہی، جو سابقہ لفظ ہے، پچھلا لفظ ہے، اسی کا اعراب دوسرے پر بھی آنا چاہیے. اگلی چیز جو ضروری ہے من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے اعراب آنا چاہیے، جہت تبدیل نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر پہلے کے اوپر رفع آ رہا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے تو دوسرے پر بھی فاعل ہونے کی وجہ سے رفع آنا چاہیے. اگر پہلے کے اوپر رفع آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے تو دوسرے پر بھی خبر ہونے کی وجہ سے رفع آنا چاہیے. اگر پہلے پر رفع آ رہا ہے موصوف ہونے کی وجہ سے تو دوسرے پر بھی اس کی صفت ہونے کی وجہ سے رفع آنا چاہیے. اگر جہت تبدیل ہو جائے، مثال کے طور پر زید قائم، یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو دونوں پہ رفع ہے، زید پر بھی اور قائم دونوں پر رفع ہے، اور قائم یہ دوسرے نمبر پر بھی ہے اور اعراب میں یہ زید کی پیروی بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قائم کو زید کا تابع نہیں کہا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ دونوں پہ رفع کی جہت مختلف ہے. زید پر رفع آ رہا ہے مسند الیہ ہونے کی جہت سے، کیونکہ مبتدا وہ مسند الیہ ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر رفع آتا ہے، اور قائم پہ جو رفع آ رہا ہے وہ خبر یعنی مسند ہونے کی جہت سے آ رہا ہے. تو جہت کا فرق آ گیا ہے. تو جہت ایک ہوگی تو تب تابع ہوگا، اگر جہت ایک نہیں رہے گی تو تب بھی تابع نہیں شمار کیا جائے گا. تو یہی فرمایا ہر دوسرا مورب ہے سابقہ اعراب کے ساتھ ایک ہی جہت سے. آگے فرمایا کہ توابع کی 5 قسمیں ہیں. والتوابع خمسۃ اقسام، پہلے نمبر پر ہے نعت یعنی صفت، نمبر 2 عطف بالحرف، نمبر 3 تاکید، نمبر 4 بدل، اور نمبر 5 عطف بیان. اب ان چاروں کے بارے میں انشاءاللہ آگے ایک ایک کر کے ہم تفصیل سے سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا 6واں باب ہے توابع، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم نعت یعنی صفت کی تعریف پڑھیں گے اور اس کی 2 قسمیں کون سی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سمجھیں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. فصل النعت تابع يدل على معنى في متبوعه نحو جاءني رجل عالم، او في متعلق متبوعه نحو جاءني رجل عالم ابوه، ويسمى صفة ايضا. والقسم الاول يتبع متبوعه في 10 اشياء في الاعراب والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث، نحو جاءني رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزید العالم وامرأۃ عالمۃ. والقسم الثانی انما یتبع متبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط عن الاعراب والتعریف والتنکیر کقولہ تعالی من هذه القریۃ الظالم اہلها. عبارت یہاں تک پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. فصل نعت یعنی صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جائے، جیسے کہ جاءنی رجل عالم، یا پھر اس کے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا صفت بھی. اور پہلی قسم وہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے 10 چیزوں میں، اعراب میں، معرفہ نکرہ میں، واحد تثنیہ جمع میں، تذکیر و تانیث میں، جیسے جاءنی رجل عالم، رجلان عالمان، رجال عالمون، زید العالم، امرأۃ عالمۃ. اور دوسری قسم وہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے پہلی 5 میں صرف، یعنی اعراب میں اور معرفہ نکرہ ہونے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من هذه القریۃ الظالم اہلها. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تابع کے کل 5 قسمیں ہیں. ان 5 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے نعت، جس کو صفت بھی کہا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ ایک چیز اور سمجھ لیں، جو دوسرے نمبر پر مورب ہوگا اس کو تابع کہا جائے گا، اور جو پہلے نمبر پر مورب ہے اس کو کہا جائے گا مطبوع. تابع یعنی پیچھے آنے والا، اور مطبوع جس کے پیچھے آیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے جو صفت ہے اس کو کہا جائے گا تابع، اور جو موصوف ہے اس کو کہا جائے گا مطبوع. یہ والی بات ضروری تھی. اب اس کے بعد آپ آگے یہ سمجھیں کہ صفت یعنی نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جاءنی رجل عالم، اب یہ دیکھیں عالم یہ صفت ہے اور رجل یہ موصوف ہے. اب جو شخص ہے اس کے اندر علم والا معنی پایا جاتا تھا،
یہ جو عالم ہے یہ مطبوع یعنی موصوف کے اندر جو علم والا معنی ہے اس پر دلالت کر رہا ہے، یا پھر مطبوع میں معنی نہیں پایا جاتا بلکہ مطبوع کے متعلق میں ایک معنی پایا جاتا ہے، اور وہ جو صفت ہے وہ اس معنی کو واضح کر رہی ہوتی ہے، اس معنی پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، یہ فرمایا، یا پھر وہ معنی مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ جانی رجل عالم ابوہ۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ جو عالم ہے یہ صفت ہے رجل کی، لیکن یہ رجل میں علم والا معنی نہیں پایا جا رہا جس کے اوپر عالم علم والا دلالت کر رہا ہے، بلکہ رجل کے متعلق ابوہ اس کے اندر علم والا معنی پایا جا رہا ہے جو کہ عالم اس معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم ہو جائیں گی وہ معنی جو مطبوع میں پایا جائے، دوسری قسم وہ معنی جو مطبوع کے متعلق میں پایا جائے۔ اس اعتبار سے صفت کی یا پھر ہم یہ کہیں کہ نعت کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا ویسمہ صفت نیزن، اور اس کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے۔ کس کا نام؟ اس میں ہوا ضمیر ہے، اس کا نائفل جو کہ اس النعت کی طرف لوٹ رہا ہے کہ نعت کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے۔ والقسم الاول، یہاں سے پھر آگے دو قسمیں، ایک قسم کیا تھی جو وہ معنی جو مطبوع میں پایا جا رہا ہو، یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم وہ معنی جو مطبوع کے متعلق میں پایا جائے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے یتبع مطبوعہ فی عشرۃ اشیاء، وہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے 10 چیزوں میں۔ اب وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اعراب، اس میں 3 ہیں، 3 کون سے ہیں؟ رفع نصب جر، اور چوتھے نمبر پر ہے معرفہ، 5ویں نمبر پر ہے نکرہ، 6ویں نمبر پر ہے مفرد، 7ویں نمبر پر ہے تثنیہ، اور 8ویں نمبر پر ہے جمع، 9ویں نمبر پر ہے تذکیر، اور 10ویں نمبر پر ہے تانیث۔ یہ کل 10 ہیں۔ ان 10 میں مطابقت رکھتی ہے تابع اپنے مطبوع کے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 میں بیک وقت تابع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ سیٹ ہیں۔ ان کا جو پہلا سیٹ ہے وہ یہ ہے اعراب کا، کہ 3 میں سے ایک چیز میں اگر مطبوع پہ رفع ہے تو تابع پر بھی رفع ہوگا، اگر مطبوع پہ نصب ہے تو تابع پر بھی نصب ہوگا، اگر مطبوع پر جر ہے تو تابع پر بھی جر ہوگا۔ تو اعراب میں سے ایک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ معرفہ نکرہ، دوسرا سیٹ یہ والا ہے، ان دو میں سے ایک میں، یعنی اگر مطبوع موصوف وہ معرفہ ہے تو تابع صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگا۔ تو 2 ہو گئے۔ نمبر 3 افراد تثنیہ جمع، افراد سے مراد ہے مفرد، یہ تیسرا سیٹ ہو گیا کہ اگر مطبوع یعنی موصوف مفرد ہے تو تابع صفت بھی مفرد ہوگی، اگر مطبوع یعنی موصوف تثنیہ ہے تو تابع بھی تثنیہ ہوگا، اگر مطبوع جمع ہے تو تابع بھی جمع ہوگا۔ 3 ہوگی۔ نمبر 4 تذکیر و تانیث، یہ 4 چیزیں ہوگی۔ تو یہ جو کل 10 قسمیں ہیں یہ ان 4 قسموں کے اوپر تقسیم ہوتی ہیں، اور ان چاروں میں سے ایک ہوگا، یعنی یہ 3 ہیں، ان تینوں میں سے ایک پایا جائے گا، یہ 2 ہیں، ان دونوں میں سے ایک پایا جائے گا، یہ 3 ہے واحد تثنیہ جمع، ان تینوں میں سے ایک پایا جائے گا، اور یہ 2 ہے تذکیر و تانیث، ان میں سے ایک پایا جائے گا۔ تو کل 4 چیزیں ہیں جن میں تابع اپنے مطبوع یعنی صفت اپنے موصوف کے مطابقت رکھتی ہے۔ مثال پہ اب مثال دیکھ لیتے ہیں، مثال سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جیسے کہ جانی رجل عالم، یہ پہلی مثال دیکھیں، رجل عالم۔ اب یہ دیکھیں پہلا اعراب، دونوں میں اعراب بھی ایک ہے، تو پہلی چیز میں مطابقت پائی گئی، دونوں پہ رفع ہے۔ نمبر 2 تعریف و تنکیر، دونوں نکرہ ہیں تو دوسری چیز میں مطابقت پائی گئی۔ نمبر 3 افراد تثنیہ جمع، دونوں مفرد ہیں تو تیسری چیز میں بھی مطابقت پائی گئی۔ نمبر 4 تذکیر و تانیث، دونوں مذکر ہیں تو چوتھی چیز میں بھی مطابقت پائی گئی۔ یہ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، رجلانی عالمانی، دونوں پر رفع ہے، پہلی میں مطابقت، اور یہ جو دونوں ہیں دونوں تثنیہ ہیں، رجلانی یہ بھی تثنیہ، عالمانی یہ بھی تثنیہ، دوسری میں مطابقت، اور نہیں بلکہ دوسری ہے تعریف و تنکیر، دونوں نکرہ ہیں تو دونوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے دونوں تثنیہ ہیں تو دونوں تثنیہ یہ بھی مطابقت پائی جا رہی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے تذکیر و تانیث، دونوں مذکر ہیں، اور یہ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ہے، اعراب دونوں کے اوپر رفع کا ہے، اور معرفہ نکرہ میں دیکھیں تو دونوں نکرہ ہیں، واحد تثنیہ جمع میں دیکھیں تو دونوں جمع ہیں، اور اس کے بعد تذکیر و تانیث میں دیکھیں تو دونوں مذکر ہیں۔ یہ مثال دیکھیں زید العالم، یہاں پہ دیکھیں زید معرفہ ہے، اعراب دونوں پر ایک ہے، اعراب میں مطابقت ہے۔ معرفہ نکرہ ہونے میں دیکھا جائے تو زید معرفہ ہے تو عالم یہ بھی معرفہ ہے الف لام ہونے کی وجہ سے، تو اس میں معرفہ ہونے میں بھی برابری ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں دیکھیں تو دونوں واحد ہیں، تذکیر و تانیث میں دیکھیں تو دونوں یہ مذکر ہیں، اور اسی طریقے سے امرأۃ عالمۃ، یہ بھی ساری مطابقت ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ یہ چونکہ مونس ہے لہذا اس کی صفت یہ بھی مونس ہے۔ تو یہ تو ہوگی پہلی قسم، وہ 10 چیزوں میں، 10 مطلب یہ کہ ان 4 میں سے ایک چیز پائی جائے گی۔ اب جو دوسری قسم ہے یہ بتا رہے ہیں والقسم الثانی، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہیں پایا جا رہا
بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے۔ اس میں جو برابری ہوگی وہ ایک تو اعراب میں ہوگی یعنی واحد تثنیہ جمع میں، اور دوسری ہوگی معرفہ نکرہ ہونے میں برابری۔ ان دو چیزوں میں برابری ہوگی۔ باقی رہ گئی اس کے اندر واحد تثنیہ جمع، اس کے اندر برابری کوئی ضروری نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تذکیر و تانیث، اس میں بھی برابری ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا معنی جو مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ مثال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی کے کہ جس کے رہنے والے ظالم تھے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو قریہ ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا الظالم اهلها، یہ الظالم صیغہ صفت کیا ہے اور اهلها اس کا فاعل ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ اس قریہ موصوف کی صفت ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ظالم ہے جو کہ صفت بن رہا ہے قریہ کی، اب یہ مطبوع کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا، کیونکہ جو ظلم کرنے والا تھا وہ بستی نہیں تھی ظلم کرنے والی۔ اگر تو بستی خود ظلم کرنے والی ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ یہ مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ پہلی قسم نہیں ہے، بلکہ بستی والے، جو بستی والے تھے اہلھا، ان کا تعلق تھا بستی والوں کے ساتھ، اور یہ جو ظالم تھے ظلم والی جو صفت ہے وہ بستی کے متعلق یعنی بستی کے اہل والوں میں پائی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ تابع کی دوسری قسم ہے۔ اور اگر آپ مطابقت کی بات کریں تو آپ یہاں پر پہلی بات یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ 5 چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ اعراب میں قریتی اس کے اوپر جر ہے اور ظالم اس کے اوپر بھی جر ہے، تو اعراب میں بھی مطابقت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر تعریف و تنکیر، معرفہ نکرہ ہونے میں برابری ہوگی، تو معرفہ نکرہ ہونے میں بھی آپ کو برابری نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں القریہ یہ بھی معرفہ الف لام داخل ہے، الظالم یہ بھی معرفہ اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے۔ باقی اگر ہم اس میں بات کریں نا کہ مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے برابری ہے تو وہ نہیں ہے، کیونکہ قریہ یہ مؤنث ہے گولتا ہے اور ظالم یہ مذکر ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے برابری نہیں پائی جا رہی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو پہلی قسم ہے تو ساری ہی چیزوں میں برابری ضروری ہے، اور اگر دوسری قسم ہے تو ساری چیزوں میں برابری ضروری نہیں ہے، بلکہ 5 چیزوں کے اندر برابری ضروری ہے۔ ایک تو اعراب ہے رفع نصب جر، اور دوسرا ہے معرفہ اور نکرہ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 6واں باب ہے توابع، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے موصوف صفت کے متعلق اس کی اقسام کے متعلق تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر صفت کے کچھ مزید احکامات ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وفائدۃ النعت تخصیص المنعوت ان کان نکرتین نحو جاءنی رجل عالم وتوضیحہ ان کان معرفتین نحو جاءنی زید الفاضل وقد یکون لمجرد الثناء والمدح نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یکون للذم نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقد یکون للتاکید نحو نفخۃ واحدۃ وعلم ان النکرۃ توصف بالجملۃ الخبریۃ نحو مررت برجل ابوہ قائم او قام ابوہ والمضمر لا یوصف ولا یوصف به۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور نعت یعنی صفت کا فائدہ منعوت کی تخصیص ہے اگر دونوں نکرہ ہوں، جیسے جانی رجل عالم، یا اس موصوف کی وضاحت ہے اگر دونوں معرفہ ہوں، جیسے جانی زید الفاضل، اور کبھی محض حمد و ثناء کے لیے بھی آتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کبھی مذمت کے لیے آتی ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کبھی تاکید کے لیے آتی ہے جیسے نفخۃ واحدۃ، اور تو جان لے بے شک نکرہ اس کی صفت جملہ خبریہ سے لائی جاتی ہے جیسے مررت برجل ابوہ قائم یا پھر قام ابوہ، اور ضمیر اس کی صفت نہیں لائی جاتی اور اس کے ذریعے سے کسی کی صفت بھی نہیں آتی۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں صفت کیا ہوتی ہے، صفت کی جو اقسام ہیں وہ سارے کے سارے سبق نمبر 2 میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے۔ یہاں سے اب صفت کے فائدے بتا رہے ہیں کہ جو صفت تابع لایا جاتا ہے، اس لایا جانے کا مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو دیکھیں 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ موصوف اور صفت یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے۔ اگر تو دونوں نکرہ ہیں تو پھر صفت لانے کا فائدہ تخصیص منعوت ہے، یعنی موصوف کے اندر تخصیص پیدا کرنا ہے، قلت اشتراک پیدا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جانی رجل عالم، اب یہاں پر دیکھیں رجل یہ بھی نکرہ ہے، عالم یہ بھی نکرہ ہے۔ اب عالم جو ہم صفت لے کر رہے ہیں تو اس نے رجل میں قلت اشتراک پیدا کر دیا۔ پہلے تو رجل کے افراد بہت زیادہ تھے، لیکن جب عالم صفت بیان کر دی ہے تو اب اس کے افراد کم ہو گئے ہیں، صرف عالم رہ گئے ہیں، باقی جو غیر عالم ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ منعوت یعنی موصوف میں تخصیص مطلب قلت اشتراک پیدا کر دیتی ہے اگر دونوں نکرہ ہوں۔ دونوں سے مراد کیا ہے، نعت اور منعوت، صفت اور موصوف۔ جیسے جانی رجل عالم،
وتوضیحہ ان کان معرفتین، اور اگر دونوں معرفہ ہیں، صفت بھی معرفہ ہے، موصوف یہ بھی معرفہ ہے، تو پھر جو صفت ہے وہ موصوف کی مزید وضاحت کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ جانی زید الفاضل، اب دیکھیں زید یہ معرفہ ہے اور الفاضل یہ بھی معرفہ ہے، تو یہاں پر صفت نے آ کر موصوف میں قلت اشتراک پیدا نہیں کیا، موصوف کی تخصیص نہیں کی، کیونکہ وہ پہلے ہی معرفہ ہے، بلکہ اس کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ پہلے ایک زید کی ذات تھی، وہ آپ کو معلوم تھا، لیکن جب ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ زید عام زید نہیں ہے بلکہ زید عالم زید ہے، تو پھر زید کی جو ذات ہے وہ مزید واضح اور نکھر گئی ہے۔ تو یہ فرمایا بتوضیح، اس کو واضح کرنا، یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس منعوت کی طرف، منعوت یعنی موصوف کو واضح کرنا ہے، ان کا معرفتین، اگر دونوں معرفہ ہوں۔ کون دونوں؟ ایک یہ نعت ہے، دوسرا یہ منعوت ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں موصوف اور صفت، جیسے جانی زید الفاضل۔ وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صفت ہے وہ تخصیص کے لیے بھی نہیں آتی ہے، اور اسی طریقے سے موصوف میں مزید وضاحت کرنے کے لیے بھی نہیں آتی ہے، بلکہ صرف اور صرف موصوف کی حمد و ثنا کرنے کے لیے تخصیص آتی ہے۔ یہ فرمایا وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، کبھی کبھی جو صفت ہے وہ صرف ثنا، تعریف اور مدح، مدح یہ بھی تعریف کو کہتے ہیں، اس کے لیے آتی ہے، نہ تو موصوف کی تخصیص کرتی ہے اور نہ ہی موصوف کی وضاحت کرتی ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ دیکھیں لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم یہ دو صفتیں ہیں۔ اب یہ جو دونوں صفات ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ لفظ اللہ کی وضاحت کر رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لفظ اللہ کی تخصیص کر رہے ہوں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ وقد یکون للذم، اور کبھی کبھی مذمت بیان کرنے کے لیے، برائی بیان کرنے کے لیے بھی صفت کا استعمال ہوتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں شیطان یہ موصوف ہے اور رجیم یہ اس کی صفت ہے۔ اب یہ جو رجیم ہے یہ شیطان کی وضاحت نہیں کر رہی، اور اسی طریقے سے جو رجیم ہے یہ شیطان کی حمد و ثنا بھی نہیں کر رہی، بلکہ اس کی مذمت اور اس کی برائی بیان کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ کبھی کبھی جو صفت ہے وہ موصوف کی نہ تو تخصیص کرتی ہے، نہ ہی توضیح کرتی ہے، نہ ہی حمد و ثنا کرتی ہے، نہ ہی مذمت کرتی ہے، بلکہ محض تاکید کے لیے بھی آتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نفخۃ واحدہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نفخہ یہ موصوف ہے، واحدہ یہ اس کی صفت ہے۔ اب نفخۃ یہ تا وحدت کی ہے، یہ خود ایک نفخہ کے اوپر دلالت کر رہی ہے، تو واحدہ نے آ کر مزید اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے، بلکہ یہ اسی نفخہ کے اندر جو ایک نفخہ کے اوپر دلالت کر رہا تھا اسی کے اندر مزید آ کے تاکید اور شدت پیدا کر دی ہے۔ تو یہ اس کے استعمال کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہو، اس کی جو صفت ہے وہ جملہ بھی ہو جاتی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ جو صفت ہے وہ واحد ہوتی ہے، جیسے کہ ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے آپ کو صفت واحد ملے گی۔ رجل عالم صفت واحد ہے، زید الفاضل یہاں پہ بھی واحد ہے، یہاں پہ بھی واحد ہے، یہاں پر بھی واحد ہے، یہاں پر بھی واحد ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت واحد نہیں آتی بلکہ جملہ خبریہ بھی آ جاتی ہے، اور جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرمایا وعلم تو جان لے ان نکرتا، نکرہ توصف بالجملۃ الخبریہ، کبھی کبھی نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی لائی جاتی ہے۔ اب خبریہ میں جملہ اسمی بھی ہو سکتا ہے، فعلی بھی ہو سکتا ہے۔ اسمیہ خبریہ کی مثال مررت برجل ابوہ قائم، اب یہاں پہ دیکھیں رجل موصوف ہے، ابوہ قائم یہ اس کی صفت ہے، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے کیونکہ یہ مبتدا اور یہ خبر ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیں مررت برجل قام ابوہ، یہ جو قام ہے اس کا عطف ابوہ کے اوپر ہے، تو جب اس کا عطف ابوہ کے اوپر ہے تو برجل اس کے ساتھ بھی لگے گا، مررت برجل قام ابوہ، تو یہاں پر دیکھیں قام فعل ہے، ابوہ فاعل ہے، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ اسی رجل موصوف کی صفت بن رہا ہے۔ آخری مسئلہ حضرت نے یہ فرمایا کہ والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، کہ جو ضمیر ہے وہ نہ تو موصوف بنتی ہے اور نہ ہی وہ صفت بنتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں جو صفت ہے وہ موصوف کی وضاحت کرتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر موصوف یہ معرفہ ہو تو صفت اس کی وضاحت کرتی ہے، اور اگر ضمیر موصوف ہو، اور ضمیر میں جو متکلم کی ضمیر ہے وہ تو اعرف المعارف ہیں، یعنی معرفہ میں سے سب سے قوی معرفہ ہیں، تو اس کو تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کی صفت لانے کے کیا فائدہ؟ کیونکہ اصول یہی ہے نا کہ اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت اسی معرفہ کی وضاحت کرتی ہے، اور یہاں پر تو اس کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ضمیر غائب ہو تو اس کو ضمیر متکلم کے تابع کرتے ہوئے، ضمیر مخاطب کو بھی اور ضمیر غائب کو بھی ضمیر متکلم کے تابع کرتے ہوئے ہم نے یہی کہہ دیا
کہ یہ معرفہ ہیں اور اعرف المعارف ہیں، لہذا اس کو صفت لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کی صفت نہیں آتی، یعنی موصوف اگر وہ اس میں ضمیر ہو۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ والمضمر لا یوصف، یعنی ضمیر اس کی صفت نہیں لائی جاتی، مطلب ضمیر موصوف نہیں بنتی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے ولا یوصف بھی، اور ضمیر کے ذریعے سے کسی اور کی صفت بھی نہیں لائی جاتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگر موصوف ہے اس کی آپ صفت ضمیر لے کر آئیں گے تو صفت تو ہوتی ہے اس معنی کو واضح کرتی ہے جو مطبوع یعنی موصوف میں پایا جاتا ہے، اور جو ضمیر ہے وہ معنی پر دلالت نہیں کرتی، وہ تو ذات پر دلالت کرتی ہے۔ جب وہ ذات پر دلالت کرتی ہے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا، کیونکہ صفت لانے کا مقصد ذات پر دلالت کرنا نہیں تھا، بلکہ صفت لانے کا مقصد اس معنی پر دلالت کرنے کا تھا جو مطبوع میں یا مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ضمیر موصوف بھی نہیں بنتی اور ضمیر صفت بھی نہیں بنتی۔ یہاں تک ہمارا پہلا تابع مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلا تابع شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تابع کی دوسری قسم عطف بالحرف کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل العطف بالحروف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ ویسمى عطف النسق وشرطه ان يكون بينه وبين متبوعه احد حروف العطف وسياتي ذكرها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى، نحو قام زيد وعمر، واذا عطف على الضمير المرفوع المتصل يجب تاكيده بالضمير المنفصل، نحو ضربت انا وزيدا، الا اذا فصل، نحو ضربت اليوم وزيد، واذا عطف على الضمير المجرور يجب اعادة حرف الجر، نحو مررت بك وبزيد۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں کہ عطف بالحروف ایسا تابع ہے نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف اس حکم کی جس کی نسبت ہو اس کے مطبوع کی طرف، اور یہ دونوں اس نسبت سے مقصود ہوتے ہیں، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا عطف نسق، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس تابع اور اس کے مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہو، اور ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی تیسری قسم کے اندر آئے گا، جیسے قام زید وعمر۔ اور جب عطف ڈالا جائے ضمیر مرفوع متصل پر تو ضروری ہے اس کی تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے کہ ضربت انا وزید، مگر یہ کہ اگر فاصلہ آ جائے جیسے ضربت الیوم وزید۔ اور جب عطف ڈالا جائے گا ضمیر مجرور پر تو واجب ہے حرف جر کا اعادہ کرنا، جیسے کہ مررت بک وبزید۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو دوسرا تابع ہے عطف بالحرف، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عطف بالحرف بھی کہتے ہیں، عطف بالحروف بھی کہتے ہیں۔ عطف بالحرف یعنی حرف کے ذریعے سے، عطف ڈالا جائے عطف بالحروف حروف کے ذریعے سے، چونکہ حروف عاطفہ وہ کل 10 ہیں اس لیے یہاں پہ جمع کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ عطف بالحرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا تابع ہے نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف اس چیز کی جس کی نسبت کی جائے اس کے مطبوع کی طرف۔ یہاں پہ کچھ ضمیریں ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ پہلی اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس عطف بالحرف کی طرف، الیہ یہاں پر ہی ضمیر ہے، یہ بھی اس عطف بالحرف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نصیبہ میں ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس میم الف ما کی طرف، اس سے مراد ہے وہ حکم۔ الی متبوعہ، اس میں ہی ضمیر ہے، یہ بھی لوٹ رہی ہے اسی عطف بالحرف کی طرف۔ دیکھیں اس عطف بالحرف میں اور جو باقی توابع ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ عطف بالحرف میں مطبوع اور تابع دونوں کی طرف یکساں طور پر حکم کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی تابع ہیں اس میں تابع کی طرف یکساں طور پر نسبت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اصالتاً جو نسبت کی جاتی ہے حکم کی وہ مطبوع کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے عطف بالحرف کا دیگر توابع سے فرق واضح ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ عطف بالحرف ایسا تابع ہے نسبت کی جاتی ہے اس تابع یعنی عطف بالحرف کی طرف ما اس حکم کی جس حکم کی نسبت ہو اس کے مطبوع کی طرف۔ مثال کے طور پہ جاء زید وعمر، اب آنے کی نسبت جس طریقے سے زید کی طرف کی جا رہی ہے بالکل اسی طریقے سے نسبت تابع یعنی امر کی طرف بھی کی جا رہی ہے، اور دونوں اس نسبت سے مقصود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی طرف تو اصالتاً حکم ہو، دوسرے کی طرف جو حکم کی نسبت ہے وہ اصالتاً نہیں بلکہ فراً ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ دونوں کی طرف اصالتاً حکم کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہی فرمایا وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، اور وہ دونوں کلاہما سے مراد کیا ہے؟ کلاہما سے مراد ہے ایک تو مطبوع اور دوسرا ہے تابع۔ مطبوع اور تابع دونوں اس نسبت میں مقصود ہوتے ہیں اصالتاً، یہ نہیں ہے کہ مطبوع تو اصالتاً ہو اور جو تابع ہے وہ فرعاً اس کی طرف مقصود ہو۔ وَيُسَمَّى عَطْفَ النَّسَقِ، اور اس کا نام یعنی عطف بالحرف کا نام عطف نسق بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نسق کہتے ہیں برابری کو، تو چونکہ حکم کی جو نسبت ہے اس نسبت میں وہ دونوں برابر ہوتے ہیں، اس لیے اس عطف کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔
یا ایک اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ترتیب، تو چونکہ یہاں پہ ایک ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے پھر معطوف ہوتا ہے، تو ترتیب میں آنے کی وجہ سے اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْعَطْفِ۔ دیکھیں یہ جو عطف بالحرف ہے اس کے لیے شرط یہ ہے اس کے درمیان یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس عطف بالحرف کی طرف، عطف بالحرف وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ، اور اس کے مطبوع، کس کے مطبوع؟ یہاں پر بھی ہو ضمیر ہے، یہ عطف بالحرف کی طرف لوٹ رہی ہے کہ عطف بالحرف اور اس کے مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے۔ اب حروف عطف کتنے ہیں، وہ کس کس کام کے لیے آتے ہیں، وہ کون سا زائدہ ہوتا ہے، کون سا نہیں ہوتا، کون سا ترتیب کے لیے آتا ہے، وہ ساری تفصیل حضرت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حروف عطف کا جو ذکر ہے وہ تیسری قسم حروف کی بحث کے اندر آئے گی، تو اس لیے یہاں پہ وہ بحث نہیں کر رہے۔ جیسا کہ آگے مثال ہے قام زید وعمر، اب یہاں پہ دیکھیں واو حرف عطف ہے تو یہ درمیان میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اب زید مطبوع ہے اور عمر یہ تابع ہے، اور دونوں کی طرف قیام آنے کی نسبت، قیام کھڑے ہونے کی نسبت برابر کے طور پر کی جا رہی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ فرمایا وَإِذَا أُضِيفَ لِلضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ۔ دیکھیں اگر ضمیر مرفوع متصل پر اگر اس میں ظاہر کا عطف ڈالا جائے تو اس کے لیے ضروری اور شرط یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لائی جائے، پھر تو آپ اس میں ظاہر کا عطف ڈال سکتے ہیں، اور اگر اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ نہیں لائی جائے گی تو آپ کے لیے عطف ڈالنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال دیکھیں ذرا، ضربت انا و زید، اب یہ زید اس میں ظاہر ہے اور ضربت میں یہ تو یہ ضمیر ہے۔ اب زید کا عطف تو ضمیر کے اوپر ڈالنا ہے تو یہ آپ ضمیر مرفوع متصل پر عطف تب ڈالیں گے جب اس کی تاکید یہاں پر ضمیر منفصل کے ساتھ آئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے وہ شدت اتصال کی وجہ سے گویا کہ کلمے کا ایک جز ہے۔ اب یہ تو ہو گیا تو ضمیر کلمے کا جز، اور یہ جو زید ہے یہ ایک مکمل کلمہ ہے، تو ایک مکمل کلمے کا عطف آپ کلمے کے جز کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ آئے۔ جب ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید آئے گی تو گویا کہ وہ بھی ایک مستقل کلمہ بن جائے گا، اور مستقل کلمے کا عطف مستقل کلمے کے اوپر ڈالنا یہ درست ہو جائے گا۔ یہی فرمایا وَإِذَا أُضِيفَ، جب عطف ڈالا جائے گا ضمیر مرفوع متصل پر تو واجب ہے، ضروری ہے اس کی تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربت انا و زید۔ الا اذا فصل، مگر یہ کہ اگر فاصلہ آ جائے ضمیر مرفوع متصل اور اسی طریقے سے معطوف کے درمیان اگر کسی اور اسم کا فاصلہ آ گیا ہے تو وہ اسم ہی تاکید کے مرتبہ میں ہے، لہذا اس صورت کے اندر ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا الا اذا فصل، مگر یہ کہ فاصلہ آ جائے، جیسے ضربت اليوم و زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضربت میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے اور یہ زید یہ معطوف ہے، اس میں ظاہر ہے، لیکن درمیان میں اليوم کا فاصلہ آ گیا، تو جب اليوم کا فاصلہ آ گیا ہے تو یہ فاصلہ ہی گویا کہ قائم مقام ہے تاکید کے، لہذا اب یہاں پہ ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اب یہاں پر اور سمجھ لیں کہ یہ ضمیر مرفوع متصل کی بات ہے کہ اس کی تاکید لانا ضروری ہے۔ اگر ضمیر منصوب متصل ہو تو اس کے لیے ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں ظاہر کا عطف اس کے اوپر ڈالنا یہ درست ہوتا ہے، کیونکہ ضمیر منصوب متصل ہو وہ پھر بھی اگرچہ متصل ہوتی ہے لیکن یہ الگ کلمے کے حکم میں ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا أُضِيفَ لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، اور اگر عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر تو واجب ہے حرف جر کا اعادہ کرنا۔ مثال کے طور پہ مررت بک و بزید، اب یہاں پہ دیکھیں کاف مجرور ہے با حرف جر کے ساتھ، اب اس کے اوپر آپ نے زید اس میں ظاہر کا عطف ڈالا ہے مجرور کے اوپر، تو آپ کو با حرف جر کا اعادہ کرنا یہ ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جار مجرور ہے ان کے اندر شدت اتصال ہوتی ہے، شدت اتصال کی وجہ سے یہ ہمیشہ ساتھ آتے ہیں، الگ ہو کر جدا ہو کر نہیں آتے، تو اگر آپ اس میں ظاہر کا عطف یہاں پہ ڈال دیں گے با حرف جر کے اعادہ کے بغیر ہی تو آپ نے ایسی چیز کے اندر انفصال کر دیا ہے جن کے اندر شدت اتصال تھا، جو کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہا کہ دوبارہ حرف جر کا اعادہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ فرمایا جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر تو واجب ہے اعادہ کرنا حرف جر کا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ صرف حرف جر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اضافت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مضاف الیہ کے اوپر اگر آپ کسی کا عطف ڈال رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اعادہ مضاف ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح یہاں پر آپ کو اعادہ حرف جر لازم اور ضروری ہے۔ باقی کچھ احکام یہاں پہ آ چکے ہیں عطف بالحرف کے، کچھ احکام باقی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معطوف اور معطوف علیہ کے کچھ احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔
وعلم ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ آنی اذا کان الاول صفتا لشیء او خبرا لامر او صلتا او حالا فالثانی كذلك ایضا والضابطۃ فیہ انہ حیث یجوز ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ جاز العطف وحیث لا فلا والعطف على معمولی عاملین مختلفین جائزان ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما والعطف كذلك نحو فی الدار زید والحجرۃ امر وفی هذه المسألة مذهبان آخران وهما ان یجوز مطلقا عند الفراء ولا یجوز مطلقا عند سیبویہ۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اول کسی چیز کی صفت ہو یا کسی کام کی خبر ہو یا صلہ ہو یا حال ہو تو دوسرا بھی اسی طریقے سے ہوگا، اور ضابطہ اس میں یہ ہے کہ جہاں پر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ لانا جائز ہو تو عطف بھی جائز ہوگا، اور جہاں لانا جائز نہ ہو تو عطف بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور عطف کرنا دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا جائز ہے اگر معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، اور عطف بھی اسی طریقے سے ہو، جیسا کہ فی الدار زید والحجرۃ امر۔ اور اس مسئلہ میں دو مذہب اور ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے امام فرا کے نزدیک، اور مطلقاً جائز نہیں ہے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں معطوف اور معطوف علیہ کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ ساری آپ پڑھ چکے ہیں، پھر اس کی جو اقسام ہیں وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو معطوف ہے معطوف علیہ کے حکم کے اندر ہوتا ہے، یعنی جو حکم معطوف علیہ کا ہوتا ہے ترکیب کے اندر وہی حکم معطوف کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر معطوف علیہ خبر ہے تو پھر جو معطوف ہے وہ بھی خبر ہوگی۔ اگر معطوف علیہ وہ صلہ بن رہا ہے کسی اسم موصول کا تو معطوف ہے وہ بھی صلہ بنے گا۔ اگر معطوف علیہ وہ حال بن رہا ہے تو معطوف بھی حال واقع ہوگا، یعنی جو کچھ ترکیب کے اندر معطوف علیہ واقع ہوگا وہی کچھ ترکیب کے اندر معطوف بھی واقع ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آگے مطلب خود ہی بتا رہے ہیں۔ آنی میں مراد لیتا ہوں اگر اول کسی چیز کی صفت ہو تو دوسرا بھی اسی چیز کی صفت ہوگا۔ مثال میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جیسے مثال دیکھیں، قام زید العالم والعاقل۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید یہ موصوف ہے، العالم یہ اس کی صفت ہے۔ جس طریقے سے عالم اس کی صفت ہے تو عاقل بھی حرف عطف کے واسطے سے زید کی ہی صفت بنے گا۔ تو یہ فرمایا اگر اول صفت بن رہا ہے کسی چیز کی تو ثانی بھی یعنی معطوف بھی اسی کی صفت بنے گا۔ او خبرن لیمرن، یا پھر اول اگر کسی کام کے بارے میں خبر بن رہا ہے یعنی مبتدا کی خبر بن رہا ہے تو ثانی وہ بھی اسی مبتدا ہی کی خبر واقع ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ زید کاتب و شاعر۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید یہ مبتدا ہے اور کاتب بھی اس کی خبر بن رہا ہے۔ جب کاتب اس کی خبر بن رہا ہے تو شاعر بھی حرف عطف کے واسطے سے اسی مبتدا کی خبر بنے گا۔ او صلتن، یا اگر اول صلہ بن رہا ہے معطوف علیہ تو ثانی یہ بھی صلہ بنے گا۔ اس کی مثال بھی لکھی ہے میں نے، جیسے قام الذی صلی وسامہ۔ اب قامہ فعل ہے، الذی اسم موصول ہے، اور یہ پورا جملہ اس کا صلہ بن کر یہ قامہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اب الذی اسم موصول ہے، اب صلی یہ فعل ہے اور یہ بن رہا ہے اس الذی اسم موصول کا صلہ۔ تو جس طریقے سے صلی یہ الذی اسم موصول کا صلہ بن رہا ہے تو سامہ بھی حرف عطف کے واسطہ سے الذی اسم موصول کا صلہ بنے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ معطوف علیہ چونکہ صلہ ہے لہذا معطوف یہ بھی صلہ بنے گا۔ او حالن، یا اسی طریقے سے اگر معطوف علیہ اول وہ حال واقع ہو رہا ہے تو ثانی یعنی معطوف وہ بھی حال واقع ہوگا۔ اس کی مثال بھی میں نے لکھی ہے، قام زیدن مضروبن و مشدودن۔ اب قعدہ یہ فعل ہے اور زیدن یہ اس کا فاعل اور ذوالحال ہے، اور مضروبن یہ اس کا حال بن رہا ہے زید کا۔ جس طریقے سے مضروبن یہ معطوف علیہ اس کا حال بن رہا ہے اسی طریقے سے مشدودن یہ بھی حال بنے گا واو حرف عطف کے واسطہ سے۔ تو یہ فرمایا فالثانی کذالک ایضا، دوسرا بھی اسی طریقے سے ہوگا، یعنی جو پہلا ہے صفت ہو خبر ہو صلہ ہو حال ہو تو دوسرا یعنی معطوف بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ والضابطۃ فیہ، آگے ایک ضابطہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں پہچان کرنے کا کہ یہاں پہ عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اب ترتیب تبدیل کر کے دیکھیں، یعنی معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر لیں اور معطوف علیہ کو معطوف کی جگہ پر لیں، پھر آپ ترجمہ دیکھیں ترکیب دیکھیں، اگر تو بالکل ٹھیک ہے ترجمہ بھی ٹھیک ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر معطوف معطوف علیہ والی ترکیب درست ہے، اور اگر اس میں فرق آ رہا ہے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ معطوف معطوف علیہ نہیں لا سکتے۔ یہ فرمایا والضابطۃ فیہ انہ حیث یجوز، ضابطہ اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں کہیں جائز ہو معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر لے کر آنا تو وہاں پر عطف بھی جائز ہے، وحیث لا فلا، اور جہاں کہیں جائز نہ ہو وہاں پر جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں کہیں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر لانا جائز نہ ہو فلا تو وہاں پر عطف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ساری مثالیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ عاقل کو عالم کی جگہ پر لیں عالم کو عاقل کی جگہ پر لیں تو کوئی فرق نہیں آئے گا،
اسی طریقے سے کاتب کو ادھر لے آئیں شاعر کی جگہ پہ، شاعر کو کاتب کی جگہ پر لے آئیں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، یا اسی طریقے سے سلہ کو آگے لے آئیں سامہ کو اول لے آئیں تو معطوف معطوف علیہ کی جگہ تبدیل کر دیں تو عبارت کے اندر، ترجمے کے اندر، ترکیب کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے، تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر عطف ڈالنا یہ درست ہے۔ اس عطف بالحرف کا آخری مسئلہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا عطف ڈالنا ایک حرف عطف کے واسطہ سے، یہ جائز ہے۔ یہ پہلے آپ مثال سمجھ لیں، مثال سے ہم اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں گے۔ فی الداری زید والحجراتی عمر۔ یہاں پر پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ دو جملے ہیں، ایک جملہ تو ہے فی الداری زید اور دوسرا ہے والحجراتی عمر، اور حرف عطف ایک ہے واو۔ اب یہاں پر دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پہ دو مختلف عامل ہیں جو دو مختلف معمول کا تقاضا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عامل تو ہے فی حرف جر، اب یہ تقاضا کرتا ہے الدار پر جر ہو جیسا کہ جر ہے، اور دوسرا عامل ہے زید جو کہ مبتدا ہے، مبتدا میں عامل ہوتا ہے ابتدا، اب ابتدا تقاضا کرتا ہے زید پہ رفع کا جیسا کہ آپ کو رفع لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دو عامل ہو گئے، ایک عامل ہو گیا ابتدا جو رفع چاہتا ہے جو کہ زید پر ہے، دوسرا عامل ہو گیا حرف جر فی جو کہ جر چاہتا ہے اور وہ دار پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو اگلا جملہ ہے حجرتی امرن، اس جملے کا عطف ہے اس جملے پر اور حرف عطف درمیان میں ایک ہے، اور یہاں پر دیکھیں حجرہ اس کا عطف ہے دار کے اوپر اور اس کے اوپر جر ہے، اور امر اس کا عطف ہے زید کے اوپر اور اس کے اوپر رفع ہے۔ تو یہ فرمایا عطف کرنا جائز کب ہوگا؟ دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا جائز تب ہوگا جب معطوف علیہ میں مجرور مقدم ہو تو عطف میں بھی مجرور مقدم ہو۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک حرف عطف کے واسطہ سے دو مختلف معمولوں کا عطف ڈالا جا رہا ہے، اور معطوف علیہ یہ والا جملہ ہے اور یہ والا جملہ معطوف ہے۔ اب معطوف علیہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو معطوف علیہ میں مجرور یہ مقدم ہے، فی الدار مقدم ہے، اور مرفوع یہ مؤخر ہے، اور معطوف میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہی اصول ہے کہ معطوف علیہ میں بھی مجرور مقدم ہو، جیسا کہ آپ کو فی الدار یہاں پہ مجرور مقدم نظر آ رہا ہے، اور معطوف میں بھی مجرور مقدم ہونا چاہیے جیسا کہ حجرہ اس کے اوپر جر ہے اور یہ مقدم ہے امر پر، تب تو جائز ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا عطف ڈالنا ایک حرف عطف کے واسطہ سے جبکہ دونوں جگہ پر مجرور مقدم ہو، اور اگر کسی ایک جگہ پر بھی مجرور مقدم نہیں ہوگا تو یہ عطف ڈالنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا عطف ڈالنا کب جائز ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا؟ جائز تب ہے جبکہ معطوف علیہ مجرور مقدم ہو اور عطف میں بھی اسی طریقے سے ہو۔ عطف سے مراد ہے یہاں پہ معطوف میں، معطوف علیہ میں اور یہاں پہ معطوف میں، جیسا کہ فی الدار زید والحجرتی امر۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ جمہور کا۔ باقی اس مسئلے کے اندر دو مذہب اور ہیں۔ ایک مذہب کیا ہے کہ مطلقاً جائز ہے امام فرا کے نزدیک۔ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مجرور مقدم ہو تب جائز ہے، اگر مجرور مقدم نہ ہو مؤخر ہو تب بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایسا ہوتا نا زید فی الدار وعمر فی الحجر وعمر حجرتی، تو امام فرا کے نزدیک جائز تھا۔ وجہ کیا تھی؟ امام فرا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مجرور مقدم ہو تو جائز ہے، تو مجرور مؤخر کو بھی وہ مجرور مقدم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں۔ باقی امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مطلقاً جائز قرار نہیں دیتے، وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، چاہے مجرور مقدم ہو چاہے مجرور مؤخر ہو، دونوں صورتوں کے اندر جائز نہیں ہے۔ امام سیوی کی دلیل کیا ہے؟ امام سیوی فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو حرف عطف ہے وہ ایک عامل ضعیف ہوتا ہے، تو لہذا جب یہ ضعیف ہے تو پھر ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ دو جگہ پر عمل نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک جملے کا یا ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے اوپر عطف ہوگا تبھی یہ عمل کر سکے گا، اور یہاں پہ دو عمل ہو رہے ہیں لہذا یہ عمل نہیں کر سکتا اور جائز نہیں ہے۔ بہرحال دونوں مذہب آپ کے سامنے آگے ہیں، اور جمہور کا مذہب ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی معطوف اور معطوف علیہ کی بات بھی یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عطف سے متعلقہ تمام تفصیل پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم تاکید اور تاکید کی دو قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل: التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع فيما نسب الیہ او على شمول الحکم لكل فرد من افراد المتبوع، والتاکید على قسمین لفظی وهو تقریر اللفظ الاول نحو جاءنی زید زید وجاء جاء زید ومعنوی،
وهو بألفاظ معدودة وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما أو نفساهما والزيدون أنفسهم وكذلك عينه وأعينهما أو عيناهما وأعينهم جاءتني هند نفسها وجاءتني الهندان أنفسهما أو نفساهما وجاءتني الهندات أنفسهن وكلا وكلتا للمثنى خاصة نحو قام الرجلان کلاہما وقامت المرأتان کلتاہما۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرمانے کہ تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کے پکا کرنے پر اس چیز کی طرف جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، یا پھر حکم کے شامل ہونے پر مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے۔ اور تاکید دو قسموں پر ہے، ایک ہے لفظی اور وہ ہے لفظ اول کو دو مرتبہ لے کر آنا، جیسا کہ جانی زیدن زیدن اور جاء جاء زیدن۔ اور دوسری ہے تاکید معنوی اور وہ چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ چند الفاظ نفس عین ہے واحد کے لیے اور تثنیہ اور جمع کے لیے صیغوں اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، جیسے جانی زید نفسہ، زیدان انفسہما یا نفساہما، زیدون انفسہم، اور اسی طرح عینہ اور اعینہما یا پھر عیناہما اور اعینہم، جیسے جاءتنی ہند نفسہا، جاءتنی الہندان انفسہما یا نفساہما، جاءتنی الہندات انفسہن۔ اور کلا اور کلتا یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر جیسا کہ قام الرجلان کلاہما اور قامت المرأتان کلتاہما۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، تاکید یہ ایسا تابع ہے جو دو مقاصد میں سے ایک مقصد کے لیے آتا ہے۔ وہ دو مقاصد کون سے ہیں وہ یہاں پہ حضرت نے بتایا ہے۔ تاکید تابع یدل علی تقریر المطبوع فیما نصب الیہ، یہ پہلا مقصد ہے، یا پھر او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، یہ دوسرا مقصد ہے۔ یعنی ان دو میں سے ایک مقصد کے لیے تاکید کو لایا جائے گا۔ اب وہ دو مقاصد کون سے ہیں؟ دیکھیں، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ مطبوع کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس نسبت کے اندر مجاز کا احتمال ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے اس میں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ نسبت درست نہیں کی گئی، بلکہ نسبت کرنے والے کو نسیان ہو گیا ہے، اس سے بھول ہو گئی ہے۔ تو ان دونوں احتمالات کو دور کرنے کے لیے تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے کہ مطبوع کی طرف جس حکم کی نسبت کی گئی ہے وہ حکم کی نسبت واقعتاً ہی مطبوع کی طرف ہے، مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے، اور نسیاناً نہیں ہے بلکہ صحیح طور پر اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مطبوع کے بعض اوقات افراد زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے مطبوع کے تمام افراد کے لیے نہ لگ رہا ہو، بلکہ بعض افراد کے لیے یہ حکم ثابت ہو رہا ہو، تو تاکید لا کر اس احتمال کو دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ والی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حکم مطبوع کے تمام افراد پر برابر لگ رہا ہے، کوئی ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کے پکا کرنے پر، یعنی مطبوع کی طرف جس حکم کی نسبت کی جا رہی ہے، مطبوع اس حکم پر پکا ہے، مضبوط ہے، اسی ہی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، کسی غلط کی طرف نسبت نہیں ہو رہی ہے۔ ضمیریں بھی تھوڑی سی دیکھ لیں۔ فی ما، یہ جو میم الف ما ہے اس سے مراد ہے حکم، یہ جس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ نصیبہ نسبت کی جا رہی ہے، جو نصیبہ میں ضمیر ہے یہ میم الف ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی تقریر مطبوع کی طرف۔ او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، یا پھر یہ حکم کو شامل کرنے کے لیے آتا ہے مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے، کہ ہر فرد کو یہ والا حکم شامل اور داخل ہے، کوئی ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تاکید لفظی۔ اب تاکید لفظی بہت آسان ہے، وہ تقریر اللفظ الاول، پہلے لفظ کو دو مرتبہ لے آتے ہیں تو یہ تاکید لفظی ہے۔ مثال کے طور پہ جانی زیدن زیدن، آپ نے کہا جانی زیدن، زید آیا، تو سننے والوں کو شاید شک ہوا کہ پتہ نہیں زید ہی ہے یا کوئی بکر ہے، تو آپ نے کہا زیدن، زید ہی آیا ہے۔ یا اسی طریقے سے جا جا زیدن، آپ نے کہا جا آیا، پھر آپ نے دوبارہ کہا جا زیدن، تو یہ تاکید پیدا ہو گئی ہے کہ زید ہی آیا ہے، کوئی اور نہیں آیا ہے۔ اور دوسری ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی الفاظ معدودہ جس کو شمار کیا جا سکے، یہ کل 7-8 الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے معنوی طور پر تاکید ہوتی ہے۔ یہ مخصوص الفاظ ہیں۔ اب یہ مخصوص الفاظ کون سے؟ نمبر 1 ہے نفس اور دوسرا ہے عین۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں، اس سے واحد کی تاکید بھی ہوتی ہے، تثنیہ کی تاکید بھی ہوتی ہے، جمع کی تاکید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا وہی النفس والعین للواحد والمثنى والمجموع، مثنیٰ تثنیہ کہتے ہیں، مجموع جمع کو کہتے ہیں۔ یہ واحد کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ باختلاف الصیغۃ والضمیر، البتہ یہ ہے کہ صیغہ اور ضمیر یہ دونوں مختلف ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ واحد کی تاکید کر رہے ہیں تو آپ نفس کو بھی واحد لے کر آئیں گے
اور عین کے ساتھ اگر تاکید کریں تو عین کو بھی واحد لے کر آئیں گے، اور جو ضمیر بھی آپ لے کر آئیں گے وہ ضمیر بھی آپ واحد کی لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ مثال آپ دیکھیں، جانی زید نفسہ، اب یہ زید اس کی تاکید نفس کے ساتھ کی جا رہی ہے، اب زید واحد ہے تو نفس بھی واحد آیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ بھی واحد کی ہے۔ لیکن اگر آپ تثنیہ کی تاکید کر رہے ہیں تو آپ اسی نفس سے تثنیہ بنا دیں گے، اور جو ضمیر ہے وہ ضمیر بھی آپ تثنیہ کی لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تاکید اس طریقے سے کرنی ہے، آپ نے کہنا جاء الزیدانی نفساہما، تو دیکھیں جو نفس تھا اس کا صیغہ نفسانی تثنیہ یہ ہو گیا، لیکن جب اس کی آپ نے اضافت کیا ہما ضمیر کی طرف تو نون تثنیہ گر گیا، اور ہما جو واحد پہلے ضمیر تھی نفسہ، وہ ضمیر اب چونکہ تثنیہ کی تاکید ہو رہی ہے تو وہ ضمیر بھی اب تثنیہ ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ صیغہ اور ضمیر مختلف ہوتا رہے گا، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ البتہ یہ جو نفس کا ہے اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے تثنیہ اور جمع کی تاکید کرنی ہے تو پھر آپ نے نفس اس کو آپ جمع لے کر آئیں گے تثنیہ کی تاکید میں بھی، لیکن جو ضمیر ہے وہ آپ تثنیہ کی لے آئیں گے جو کہ تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ جیسا کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے تثنیہ کی تاکید کرنی ہے نا تو آپ اس کو نفساہما نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ اس کو پڑھیں گے انفسہما، نفس کی جمع انفس، اور ہما ضمیر آپ لے آئیں گے جو کہ تثنیہ کی طرف لوٹے گی۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، تثنیہ کی تاکید میں بھی نفس کی بھی آپ تثنیہ لے کر آئیں گے، نفس کی جمع نہیں لے کر آئیں گے، اور آپ اس کو پڑھیں گے جانی زیدانی نفساہما۔ باقی جمع کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جمع کے بارے میں نفس کی جمع بھی انفس آئے گی، اور اسی طریقے سے ضمیر بھی جمع کی لے کر آئیں گے۔ وَكَذَلِكَ عَيْنُ، اور عین میں بھی ایسے ہی ہوگا، اگر واحد ہے تو عین یہ بھی واحد آئے گا، اس کی ضمیر بھی واحد آئے گی، جیسے جانی زید عینہ، اور اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ میں وہی اختلاف ہوگا جو کہ نفس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی عین میں بھی اس کی تثنیہ لے کر آئیں اور آپ عینہما کریں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تثنیہ میں بھی آپ عین کو جمع لے کر آئیں لیکن ضمیر آپ تثنیہ کی لے کر آئیں، اور آپ اس کو پڑھیں اعینہما، جیسے کہ آپ کہیں گے جانی زیدانی اعینہما، یا بعض علماء کے نزدیک عینہما۔ اور جمع میں کیا ہوگا، جمع میں عین کی بھی جمع آئے گی اعین، اور ہم ضمیر یہ بھی جمع کی ہی آئے گی۔ اور مؤنث میں بھی کس طریقے سے ہوگا، نفس تو ایسے ہی رہے گا، البتہ جو ضمیر ہے واحد کے لیے ہا ضمیر آ جائے گی، اور تثنیہ میں یہاں پہ بھی وہی اختلاف ہوگا جو آپ نے مذکر میں پڑھ لیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک نفس کی بھی تثنیہ لے کر آئیں گے نفسا نفسانی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نفس کی تثنیہ نہیں آئے گی بلکہ نفس کی جمع آئے گی انفس، اور ضمیر آپ لے آئیں گے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ غائب ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے ہما ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو جاءت الہندانی انفسہما یا پھر نفساہما، اور جاءت الہنداتی انفسہن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جمع میں نفس کی جمع انفس آ جائے گی، اور جمع مؤنث کے لیے ہن ضمیر استعمال ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ کلا اور کلتا، یہ دو حرف ہیں، یہ تثنیہ کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں تاکید کے لیے۔ کلا آتا ہے تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے، اور کلتا آتا ہے تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے، جیسے قام الرجلان کلاہما۔ اب یہ کلاہما نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہمیشہ مضاف بنا کر استعمال کرنا ہے۔ اب کلا مضاف ہے، ہما ضمیر مضاف الیہ ہے، اب یہ ہما ضمیر بھی دیکھیں الرجلان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کلا بھی اسی ہی کی تاکید کر رہی ہے۔ اور قامت المرأتان کلتاہما، تثنیہ کے لیے آپ کلتا کا لفظ استعمال کریں گے۔ باقی کچھ اور الفاظ ہیں جو تاکید معنوی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تاکید کی 2 قسمیں پڑھی تھی، اور تاکید معنوی کے کچھ الفاظ پڑھے تھے۔ آج کے سبق کے اندر تاکید معنوی کے بقیہ الفاظ پڑھیں گے، اسی طرح تاکید معنوی کے کوئی 1-2 حکم ہیں وہ پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ہی تاکید کا مسئلہ مکمل ہو جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكُلٌّ وَأَجْمَعُ وَأَقْطَعُ وَأَبْطَعُ وَأَبْصَعُ لِغَيْرِ الْمُثَنَّى بِاخْتِلَافِ الضَّمِيرِ فِي كُلٍّ وَالصِّيغَةِ فِي الْبَوَاقِعِ تَقُولُ جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَقْطَعُونَ أَبْطَعُونَ أَبْصَعُونَ وَقَامَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ قُطَعُ بُطَعُ بُسَعُ۔ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ ضَرَبْتَ أَنْتَ نَفْسُكَ، وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ إِلَّا مَا لَهُ أَجْزَاءٌ وَأَبْعَاضٌ يَصِحُّ افْتِرَاقُهَا حِسًّا كَالْقَوْمِ أَوْ حُكْمًا كَمَا تَقُولُ اشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَلَا تَقُولُ أَكْرَمْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ أَقْطَعَ وَأَبْطَعَ وَأَبْصَعَ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ وَلَيْسَ لَهَا مَعْنَى هَاهُنَا بِدُونِهِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَجْمَعَ وَلَا ذِكْرُهَا بِدُونِهِ۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کل اور اجمع اور اقطع اور ابطع اور ابصع تثنیہ کے علاوہ کے لیے ہیں، ضمیر کے مختلف ہونے کے ساتھ کل میں، اور صیغہ کے مختلف ہونے کے ساتھ باقی میں۔
جیسا کہ تو کہے گا جان القوم کلہم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون اور قامت النساء کلہن جمع قطع بطع بسع۔ آگے فرمایا جب آپ ارادہ کریں ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانے کا نفس کے ساتھ اور عین کے ساتھ تو ضروری ہے اس کی تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسا کہ ضربت انت نفسو کا، اور تاکید نہیں لائی جائے گی کل اور اجمع کے ساتھ مگر اسی چیز کی جس کے اجزاء اور حصے ہیں کہ جن کو جدا کرنا صحیح ہو حصی طور پر، جیسا کہ قوم یا حکمی طور پر صحیح ہو، جیسا کہ تو کہے گا اشتریت العبد کلہ، اور تو یہ نہیں کہہ سکتا اکرمت العبد کلہ۔ اور تو جان لے کہ اقطع ابطع ابصع یہ اجمع کے تابع ہیں اور ان کا اجمع کے بغیر یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے، لہذا جائز نہیں ہے ان کا اجمع پر مقدم کرنا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے اجمع کے بغیر ذکر کرنا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صیغے ہیں، ایک ہے کل اور دوسرا اجمع اقطع ابطع ابصع، یہ جو 5 صیغے ہیں، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تثنیہ کے علاوہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی ان صیغوں کے ساتھ آپ ایک تو واحد کی تاکید کر سکتے ہیں اور انہی صیغوں کے ساتھ آپ جمع کی تاکید کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بتایا باختلاف ضمیر فی کل، کہ جو لفظ کل ہے اس میں جب آپ تاکید لائیں گے اس کل کے لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کل کا لفظ واحد کی تاکید میں بھی کل ہی رہے گا اور جمع کی تاکید میں بھی کل ہی رہے گا۔ فرق یہ ہے کہ واحد کی اگر آپ تاکید کریں گے تو پھر آپ کل کے ساتھ واحد کی ضمیر لگا دیں گے، جمع کی تاکید کریں گے تو پھر آپ جمع کی ضمیر لگا دیں گے، پھر جمع میں بھی اگر جمع مذکر کی تاکید کریں گے تو جمع مذکر کی تاکید لگا دیں گے، جمع مؤنث کی تاکید کریں گے تو پھر جمع مؤنث کی ضمیر لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ یہ کہتے ہیں جاء زید کلہ، اب یہ کل زید چونکہ واحد تھا لہذا کل کے ساتھ آپ ہو واحد کی ضمیر لگائیں گے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جاءنی القوم کلہم، اب چونکہ قوم جمع تھی لہذا کل کے ساتھ آپ نے ہم جمع مذکر کی ضمیر لگا دی ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسا کہ یہاں پہ مثال لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے جاءنی القوم کلہم، اور اگر مونس کی بات ہو تو پھر آپ کل کے ساتھ ہن ضمیر لگا دیں گے، قامت النساء کلہن۔ یہ تو بات ہے کل کے اندر کہ کل کے لفظ کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، ضمیر کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، لیکن جو کل کے علاوہ ہیں اجمع اقطع ابطع اور ابصع ان کے صیغوں کے اندر ہی تبدیلی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے واحد مذکر کی تاکید لگانی ہے اجمع اقطع ابطع اور ابصع کے ساتھ تو آپ اسی طریقے سے ذکر کریں گے کیونکہ واحد مذکر کے صیغے ہیں اسم تفضیل سے، اور آپ مثال کے طور پہ یہ کہیں گے جاء زید اجمع اقطع ابصع، اس طریقے سے آپ ذکر کریں گے۔ اور اگر آپ نے اسی کی واحد مؤنث کے ساتھ تاکید لگانی ہے تو آپ اس کا واحد مؤنث کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ جو اجمع ہے اس کا واحد مؤنث آئے گا جمع، اور اقطع ابطع ابصع اس کا واحد مؤنث آئے گا قطع بطع بسع۔ اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں، قامت المرأۃ جمع جمع قطع بسع بطع، تو اسی صیغوں کی ہم نے مونس کے صیغے لے آئے ہیں واحد کے۔ اور اگر بالفرض آپ نے جمع مذکر کی تاکید لے کر آنی ہے تو آپ اسے جمع مذکر لے آئیں گے اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون، اور اگر آپ نے انہی صیغوں کے ساتھ جمع مؤنث کی تاکید لانی ہے تو آپ انہی کی جمع مؤنث کے صیغے بنا لیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ جو اجمع ہے اس کی جمع مؤنث بنے گی جمع، اس کی قطع، اس کی بطع اور اس کی بسع۔ مثالوں سے بھی یہ ہے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں فرما رہے ہیں جان القوم کلہم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون، اب یہاں پہ دیکھیں کل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ ضمیر میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن جو باقی صیغے ہیں ان باقی صیغوں کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون۔ اور قامت النساء کلہن، یہاں پہ بھی کل میں تبدیلی نہیں ہوئی، ضمیر میں تبدیلی ہو گئی ہے لیکن باقی صیغوں میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ اب یہ جمع مؤنث کے صیغے بن گئے جمع قطع بطع بسع، یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ حضرت یہ فرما رہے ہیں
کہ اگر آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا چاہ رہے ہیں نفس کے ساتھ یا عین کے ساتھ، تو پھر آپ تاکید اس وقت لے کر آئیں گے جب آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لائیں گے، پھر آپ نفس اور عین کے ذریعے سے تاکید لا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفس اور عین ہے یہ فاعل بھی واقع ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کی ضمیر مرفوع متصل کے بعد آپ انہی کو ذکر کر دیں گے، نفس کو ذکر کر دیں گے، عین کو ذکر کر دیں گے، تو اس میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فاعل کون ہے، آیا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے یا پھر فاعل نفس یا عین ہے۔ مثال کے طور پہ زید جاء نفسہ، اب یہاں پر دیکھیں جاء کے اندر ہوا ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، آپ نفسہ اگر ذکر کریں گے تو یہاں پہ اشتباہ پیدا ہو جائے گا کہ جاء کا فاعل ہوا ضمیر ہے یا پھر نفسہ فاعل ہے۔ تو اس لیے اصول اور ضابطہ یہ بنایا کہ ضمیر مرفوع متصل کی اگر آپ تاکید لانا چاہتے ہیں نفس کے ساتھ یا عین کے ساتھ، تو پہلے آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لیں ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، اس کے بعد پھر لفظ نفس یا پھر لفظ عین کے ساتھ آپ تاکید لا سکتے ہیں۔ یہی فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب آپ ارادہ کریں ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا نفس کے ساتھ یا پھر عین کے ساتھ، یجب تاکیدہ، تو لازم ہے اس کی تاکید لانا۔ کس کی تاکید لانا؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل کی طرف لوٹ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ضربت انت نفسک، تو نے مارا ہے، اب یہ تا ضمیر تھی مرفوع متصل، اس کی ہم نے پہلے تاکید لائے ہیں انت کے ساتھ، پھر نفس کے ساتھ اس کی تاکید آئی ہے۔ ایک مسئلہ آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابسع، ان کے ساتھ جو تاکید لائی جاتی ہے صرف اسی کی ہی آپ تاکید لا سکتے ہیں جن کے اجزاء ہوں اور حصے ہوں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اجزاء اور حصے نہیں ہیں تو پھر آپ ان الفاظ کے ساتھ اس کی تاکید نہیں لا سکتے۔ پھر اجزاء اور حصے ایسے ہوں جن کو جدا کرنا حصی طور پر ممکن ہو یا پھر حکمی طور پر ممکن ہو۔ حصی طور پر ممکن ہونا جیسا کہ قوم یا جماعت، اب یہاں پر دیکھیں قوم، اب اس کے اندر افراد ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا یہ ممکن ہوتا ہے، لہذا قوم کی تاکید لانا یہ ممکن ہے، اسی کل کے ساتھ، اجمع کے ساتھ، ابتا کے ساتھ، ابسا کے ساتھ۔ یہ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اب ملائکہ کی تاکید کل کے ساتھ آئی ہے، اجمع کے ساتھ آئی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی جدا کرنا ممکن ہے، 2 سے زیادہ فرشتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اجزاء اور حصے نہ ہوں تو پھر اس کی تاکید ان الفاظ کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ یہ فرمایا ولا یؤکد بکل، کل کے ساتھ اور اجمع کے ساتھ تاکید نہیں لائی جاتی، الا ما، مگر اسی کی تاکید لائی جاتی ہے، لہو، جس چیز کے اجزاء ہوں و ابعاض، ابعاض جمع ہے بعض کی، مطلب حصے ہوں، یصح افتراقھا، جن کا جدا کرنا صحیح ہو۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اسی اجزاء اور ابعاض کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جن حصوں کا جدا کرنا حصی طور پر صحیح ہو جیسا کہ قوم، یا حکمی طور پر صحیح ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اشتریت العبد کلہ، میں نے غلام کو خریدا، پورے کے پورے غلام کو۔ اب یہ مثال ہے حکمی طور پر حصوں کے جدا کرنے کی، کیونکہ غلام اگر حصی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے حصے آپ جدا نہیں کر سکتے کہ اس کا سر جدا کر دیں، اس کے بازو جدا کر دیں، اس کی ٹانگیں جدا کر دیں، لیکن مانوی طور پر اس کے حصے جدا ہو سکتے ہیں، حکمی طور پر حصے جدا ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک غلام کو خریدنے میں بعض اوقات 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے وہ شریک ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی کو ہدیہ کیا ہے تو 2 بندوں کو بیک وقت گفٹ کر دیا ہے، تو اس اعتبار سے حصے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا یا پھر حکمی طور پر حصے کرنا ممکن ہو، جیسا کہ تو کہے گا اشتریت العبد کلہ، لیکن اگر حکمی طور پر بھی حصے کرنے ممکن نہ ہو تو پھر آپ اس لفظ کے ساتھ، کل کے ساتھ، اجمع کے ساتھ تاکید نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اکرام کیا اس غلام کا، پورے کے پورے کا، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک غلام آیا ہے آپ اس کے بعض کا اکرام کریں اور بعض کا اکرام نہ کریں۔ اکرام ہوگا تو پورے کا ہوگا، نہیں ہوگا تو پورے کا نہیں ہوگا۔ یا آپ یہ کہیں کہ غلام آیا ہے، جاء غلام کلہ، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب بھی آئے گا وہ پورے کا پورا ہی آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض آ جائے اور بعض نہ آئے۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا أَكْرَمْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ،
وجہ یہ ہے کہ اس طور پر حکمی طور پر بھی حصے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وعلم، اگلا اور آخری مسئلہ اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اکتا، ابتا، ابسا، یہ تینوں لفظ اجمع کے تابع ہوتے ہیں، اجمع کے بغیر نہیں آتے اور اجمع سے پہلے نہیں آتے، جب بھی آئیں گے اجمع کے بعد آئیں گے اور اجمع کے بغیر یہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ فرمایا تو جان لے اکتا، ابتا، ابسا اتباعن لیجمع، یہ تابع کی جمع اتباع، یہ اجمع کے تابع ہیں یہ تینوں۔ ولیس لہا معنی ہاہنا بدونہ، ان کا اجمع کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے، یہ تاکید بھی نہیں کر سکتے، جب بھی آئیں گے اجمع کے ساتھ ہی آئیں گے۔ فلا یجوز تقدیمها، لہذا جائز نہیں ہے ان کا مقدم کرنا۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اسی ان تینوں کی طرف لوٹ رہی ہے، ان تینوں کو آپ اجمع پر مقدم بھی نہیں کر سکتے اور ان تینوں کو آپ اجمع کے بغیر ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک تاکید کی بحث مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تاکید کے بارے میں مکمل تفصیل پڑھ لی ہے، آج کے سبق کے اندر ہم مبدل منہ اور بدل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل: البدل تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ وهو المقصود بالنسبۃ دون متبوعہ، واقسام البدل اربعۃ: بدل الکل من الکل وهو ما مدلولہ مدلول المتبوع، نحو جاءنی زید اخوک، وبدل البعض من الکل وهو ما مدلولہ جزء مدلول المتبوع، نحو ضربت زیدا رأسہ، وبدل الاشتمال وهو ما مدلولہ متعلق المتبوع، کسلب زید ثوبہ، وبدل الغلط وهو ما یذکر بعد الغلط، نحو جاءنی زید جعفر ورأیت رجلا حمارا، والبدل ان کان نکرۃ من معرفۃ یجب نعتہ، کقولہ تعالی من ناسیۃ ناسیۃ کاذبہ، ولا یجب ذلک فی عکسہ ولا فی المتجانسین۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بدل ایسا تابع ہے، نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف اس چیز کی جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کے مطبوع کی طرف، اور یہی نسبت سے مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اس کا مطبوع۔ اور بدل کی قسمیں 4 ہیں: بدل الکل من الکل، اور یہ وہ ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کا مدلول ہوتا ہے، جیسے کہ جانی زید اخوک کا، اور دوسری قسم ہے بدل البعض من الکل، اور یہ وہ ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہوتا ہے، جیسے کہ ضربت زیدا راسہ، اور تیسری ہے بدل الاشتمال، اور یہ وہ ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ سلب زید ثوبہ، اور چوتھی قسم ہے بدل الغلط، اور یہ وہ ہے جس کو غلطی کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ جانی زید جعفر رأیت رجلا حمارا۔ اور بدل اگر نکرہ ہو معرفہ سے تو ضروری ہے اس کی صفت لانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بالناسیۃ ناسیۃ کاذبہ، اور واجب نہیں ہے اس کے برعکس صورت میں، اور نہ ہی ہم جنس ہونے کی صورت میں۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہوگی، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ بدل اور مبدل منہ، بدل کی طرف اسی چیز کی نسبت ہوتی ہے جس چیز کی طرف نسبت مبدل منہ کی طرف ہوتی ہے، تو دونوں میں اس اعتبار سے برابری ہے۔ یہ فرمایا کہ بدل ایسا تابع ہے، نسبت کی جاتی ہے الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ بدل کی طرف لوٹ رہی ہے، ما اس چیز کی جس کی نسبت کی جاتی ہے مطبوع کی طرف، یعنی جو حکم مطبوع کے اوپر لگ رہا ہے وہی حکم بدل کے اوپر بھی لگتا ہے، اور حکم کے اندر مقصود مبدل منہ نہیں ہوتا بلکہ بدل ہوتا ہے۔ مبدل منہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بطور تمہید کے یا بطور توطیہ کے ذکر کیا جاتا ہے، اصل مقصود مبدل منہ اور بدل میں سے بدل ہوتا ہے۔ یہی فرمایا وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ، اور یہی نسبت سے مقصود ہوتا ہے۔ یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس بدل کی طرف، دون مطبوعہ، نہ کہ اس کا مطبوع۔ مطبوع سے مراد یہاں پہ مبدل منہ جس سے اس کو بدل بنایا گیا ہے، وہ مقصود بالنسبت نہیں ہوتا بلکہ مقصود بالنسبت یہ بدل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا بدل کی تعریف یہاں تک۔ اب اس کے بعد آگے بدل کی 4 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اقسام البدل اربعۃ، اب وہ 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے بدل الکل من الکل، اور نمبر 2 یہ ہے بدل البعض من الکل، اور نمبر 3 یہ ہے بدل الاشتمال، اور نمبر 4 بدل الغلط۔ یہ 4 قسمیں بدل کی، ایک ایک کر کے ساروں کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر بتا رہے ہیں کہ بدل الکل من الکل، یعنی کل کا کل سے بدل ہو، مبدل منہ وہ بھی کل ہو اور بدل وہ بھی کل ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ دونوں کا مدلول جس کے اوپر دلالت کی جاتی ہے، جو ذات مبدل منہ کی ہے وہی ذات بدل کی ہو۔
دونوں کا مدلول ایک ہی ہو، کوئی فرق درمیان میں نہ ہو۔ یہ فرمایا وَهُوَ مَا، یہ وہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا وَهُوَ یہ ضمیر اسی بدل الکل کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کا مدلول یعنی بدل الکل کا مدلول مطبوع کا مدلول ہوتا ہے، جو مبدل منہ ہے اس کا جو مدلول ہے وہی مدلول بدل کا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جانی زید اخو کا، اب یہاں پہ دیکھیں اخو کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل بن رہا ہے زید سے، اور زید یہ مبدل منہ ہے، جو ذات زید کا مدلول ہے وہی ذات اخو کا بھی مدلول ہے۔ اب زید کا جو ذکر ہے وہ بطور ایک تمہید کے ذکر کرنے کا ہے، مقصد تو آپ کا بھائی ہونا بتانا ہے کہ آپ کا بھائی آیا ہے۔ یہاں تک ہوگی پہلی قسم۔ اب آگے ہے بدل البعض من الکل، یعنی کل سے بعض بدل ہو، جو اس کا مبدل منہ ہے وہ تو ہے کل، اور جو اس کا بدل ہے وہ اس کل کا بعض حصہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو مدلول مطبوع یعنی مبدل منہ کا ہے اس کا ایک حصہ بدل ہو۔ یہی فرمایا وَهُوَ مَا، یہ وہ ہے کہ جس کا مدلول، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی بدل البعض کی طرح لوٹ رہی ہے کہ اس کا مدلول مطبوع کے مدلول کا جز ہے، جس پر بدل دلالت کر رہا ہے وہ ایک جز ہے اس چیز کا جس پر مبدل منہ دلالت کر رہا ہے، تو مبدل منہ بنے گا کل اور بدل بنے گا اس کا جز۔ مثال کے طور پہ ضربت زیدن راسہ، اب یہاں پہ دیکھیں راسہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ زید سے بدل بن رہا ہے۔ اب زید جس پر دلالت کرتا ہے تو زید کا مدلول ہے ذات زید، وہ ایک کل ہے، اور جو راس ہے یہ اسی ایک کل کا ایک بعض حصہ ہے، اسی وجہ سے اس کو بدل البعض کہا جاتا ہے۔ یہ ہوگی دوسری قسم۔ نمبر 3 بدل الاشتمال۔ اشتمال کا مطلب مشتمل ہونا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بدل ہے اس کا مبدل منہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، نہ تو یہ مبدل منہ کا کل ہوتا ہے نہ ہی یہ مبدل منہ کا جز ہوتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت سے خارج ہو کر اس کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ وہ بدل ہے جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہوتا ہے، یعنی اس کا مطبوع کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سلب زید ثوبہ، چھینا گیا زید اس کے کپڑے۔ اب یہ جو ثوب ہے یہ زید سے بدل بن رہا ہے۔ اب اگر اب ثوب کو دیکھتے ہیں تو ثوب نہ تو ذات زید کا کل ہے نہ ہی یہ ذات زید کا بعض ہے، بلکہ ذات زید کی حقیقت سے خارج ہو کر اس کا ایک تعلق ہے زید کے ساتھ، اس لیے اس قسم کے بدل کو بدل الاشتمال کہتے ہیں، یعنی اس کا جو مدلول ہے وہ مطبوع کا متعلق ہوتا ہے، مطبوع کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہوگی۔ نمبر 4 بدل الغلط۔ بدل الغلط یہ ہوتا ہے کہ آدمی بعض اوقات کو غلطی سے کوئی لفظ کہہ دیتا ہے، پھر اس غلطی کی تصحیح کرتا ہے، تو وہاں پر جو غلطی کے بعد لفظ بولا جاتا ہے اس کو بدل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عبارت دیکھ لیں اب، وَهُوَ مَا، یہ وہ چیز ہے یذکر بعد الغلطی جس کو غلطی کے بعد ذکر کیا جاتا ہے غلطی کی تصحیح کرنے کے لیے، جیسے کہ جانی زید جعفر، ایک شخص دور سے آ رہا تھا، آپ کا گمان ہوا کہ زید آ رہا ہے، آپ نے کہا جانی زید، میرے پاس زید ہے، لیکن جب وہ قریب ہے تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ وہ زید تو نہیں ہے، وہ تو جعفر ہے، آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جعفر، کہ زید نہیں ہے میرے پاس جعفر آیا ہے۔ اب یہ جو جعفر ہے یہ بدل ہے زید سے، تو پہلے زید کا جو ذکر ہوا تھا وہ بطور غلطی کے ہوا تھا، اسی غلطی کی تصحیح جعفر سے کر دی گئی ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے دور سے کسی شخص کو دیکھا، آپ کو گمان ہوا کہ وہ کوئی شخص ہے، آدمی ہے، انسان ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ رأیت رجلا، میں نے آدمی دیکھا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا سا کلیئر ہوا تو پتہ چلا کہ وہ آدمی نہیں تھا، وہ گدھا تھا، تو آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا حمارن، کہ میں نے آدمی نہیں دیکھا بلکہ میں نے گدھا دیکھا ہے۔ تو اب یہ حمار جو ہے یہ بدل ہے رجل سے، جو کہ غلطی کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے اس غلطی کی تصحیح کے لیے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں بدل کی، بدل الکل من الکل، بدل الجز من الکل، بدل الاستعمال، اور چوتھا ہے بدل الغلط۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد بدل کا آخری حکم دیکھ لیں کہ بعض اوقات، اچھا اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مبدل منہ اور بدل یہ دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، مبدل منہ اور بدل یہ دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مبدل منہ اور بدل ان میں سے ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ بدل یہ نکرہ ہو اور مبدل منہ معرفہ ہو۔ یہ 4 صورتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، چاروں کی چاروں صورتیں جائز ہیں، لیکن ایک صورت جو ہے نا ان میں، وہ صورت کیا ہے کہ مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو۔ اس صورت کے اندر یہ جو بدل ہے اس کی صفت لانا یہ ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ مبدل منہ اور بدل کے اندر جو مقصودی بات ہوتی ہے وہ بدل ہوتی ہے، مبدل منہ نہیں ہوتی۔ اب اس صورت کے اندر جب مبدل منہ معرفہ ہے اور بدل نکرہ ہے، اور دوسرا اصول اور ضابطہ آپ یہ سمجھے کہ معرفہ اور نکرہ کے اندر معرفہ کا مقام اور درجہ یہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت نکرہ کے، کیونکہ معرفہ ذات معین پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر معرفہ کا مقام زیادہ ہے لیکن کلام کے اندر مقصود وہ نکرہ ہے، تو یہ بات صحیح طریقے سے بنے گی نہیں۔ تو اس کو صحیح طریقے سے بنانے کے لیے اس کی جو نکرہ ہے اس کی نکارت کو کچھ نہ کچھ کم کیا جائے گا، اور جب نکرہ کی صفت آ جائے گی تو صفت کی وجہ سے اس میں قلت اشتراک پیدا ہو جائے گا، اس میں کچھ نہ کچھ تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ معرفہ اگرچہ نہیں ہوگا لیکن معرفہ کے قریب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو بدل بنانا یہ درست ہو جائے گا۔ یہ فرمایا بدل اگر نکرہ ہو معرفہ سے، مطلب یہ کہ بدل نکرہ ہو اور اس کا مبدل منہ معرفہ ہو تو یجب نعتو لازم ہے اس کی نعت یعنی اس کی صفت لانا۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی بدل کی طرح لوٹ رہی ہے، اس بدل کی صفت لانا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا بالناسیۃ ناسیۃ کاذبہ۔ اب بن ناسیہ یہ مبدل منہ ہے اور معرفہ ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، اسی سے ناسیہ یہ بدل ہے اور نکرہ ہے، تو اس ناسیہ کی صفت کاذبہ لائی گئی ہے۔ ولا یجب ذالک فی عکسی، اور اس کے برعکس صورت میں ایسا واجب نہیں ہے۔ برعکس صورت کیا ہوگی کہ مبدل منہ نکرہ ہو اور بدل معرفہ ہو، تو اس صورت میں کچھ صفت لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ والا جو کلام ہے یہ مقصود کے عین مطابق ہے، کیونکہ مقصود ویسے ہی بدل ہوتا ہے اور یہاں پہ بدل افضل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مبدل منہ اگرچہ اس کا رتبہ کم ہے تو بالکل درست ہے کیونکہ وہ کلام میں مقصود ہی نہیں ہے۔ اور برابر کی صورت میں بھی یہ چیز لازم نہیں ہوگی۔ برابر کی صورت کیا ہے کہ دونوں ہی معرفہ ہوں یا دونوں ہی نکرہ ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی اس کی صفت لانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ تو یہ پڑھ لیا کہ اس کے برعکس صورت میں بھی لازم نہیں ہوگا، اور متجانسین ہم جنس ہونے میں، ہم جنس کی دو صورتیں کہ دونوں ہی معرفہ ہوں یا دونوں ہی نکرہ ہوں۔ تو یہاں تک ہمارا یہ بدل مکمل ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تابع کی آخری قسم عطف بیان کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ وہو اشہر اسمی شیء نحو قام ابو حفص عمر وقام عبداللہ ابن عمر ولا یلتبس بالبدل لفظا فی مثل قول الشاعر انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترکبہ وقوعا۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اور اس کے دو مشہور ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے، جیسا کہ قام ابو حفص عمر اور قام عبداللہ ابن عمر۔ اور التباس نہیں کرنا چاہیے بدل کے ساتھ لفظوں میں، جیسا کہ شاعر کے اس قول کی مثل ہے انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترکبہ وقوعا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بہت آسان بات ہے، عطف بیان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا۔ دیکھیں صفت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ صفت ایسا تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ جو عطف بیان ہے یہ صفت سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یہ بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے لیکن وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ صفت نہیں ہوتا، اس کو عطف بیان کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے دو نام ہوتے ہیں، اب دو ناموں میں سے جو مشہور نام ہوتا ہے اس کو عطف بیان بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کنیت تھی وہ ابو حفص تھی، لیکن ابو حفص کے نام سے یہ مشہور نہیں تھے، یہ مشہور ہیں اپنے نام عمر سے، تو عمر کو عطف بیان بنایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے اگر یہ کہنا قام ابو حفص عمر، ابو حفص کھڑے ہوئے یعنی عمر، تو یہ عمر ہے، اس نے آ کر ابو حفص کی وضاحت کر دی ہے، اپنے مطبوع کے لیے یہ مبین یعنی واضح اور وضاحت کرنے والا ہوتا ہے عطف بیان۔ یا بعض اوقات اسی طریقے سے نام مشہور نہیں ہوتا لیکن کنیت مشہور ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر کنیت کو آپ عطف بیان بنائیں گے، یعنی جو زیادہ مشہور ہو، اگر نام مشہور ہو تو آپ نام کو بعد میں لے آئیں، اگر کنیت زیادہ مشہور ہے تو آپ کنیت کو بعد میں لے آئیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ اپنے نام سے مشہور نہیں ہے عبداللہ سے، بلکہ یہ اپنی کنیت ابن عمر سے زیادہ مشہور ہیں، تو اس لیے کنیت کو بعد میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ فرمایا وہوا، اور یہ یعنی عطف بیان، اس کو دیکھ لیں، ایسا تابع جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، وہوا، اور یہ مطلب عطف بیان اشہر زیادہ مشہور ہوتا ہے، اسمئی نہیں تھا تو جب اضافت ہوئی شے کی طرف تو پھر نون گر گیا، اسمئی شیئن کسی چیز کے دو ناموں میں سے زیادہ مشہور نام ہوتا ہے، جیسا کہ قام ابو حفص عمر، تو یہاں پہ نام زیادہ مشہور تھا اس لیے اس کو عطف بیان بنا دیا، اور یہاں پہ کنیت زیادہ مشہور تھی اس لیے اس کو عطف بیان بنا دیا۔ ولا یلتبس بالبدل لفظا، یہ ایک
اعتراض کا جواب بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں بعض علماء نے یہ کہا کہ عطف بیان الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، عطف بیان حقیقت میں بدل الکل من الکل ہی ہوتا ہے۔ بدل الکل من الکل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس میں مبدل منہ اور بدل دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر دونوں کا مصداق اور دونوں کا مدلول ایک ہی ہے، اس لیے یہ کوئی الگ سے قسم نہیں ہے بلکہ اس کو بدل الکل من الکل ہی بنائیں۔ تو جبکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ والی بات درست نہیں ہے، بدل الگ چیز ہے اور عطف بیان الگ چیز ہے، معنی کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے اور لفظوں کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت نے لفظوں کے اعتبار سے بتایا کہ آپ اس کو لفظوں میں بدل کے ساتھ التباس نہ کر لیں، آپ کو اشتباہ نہ لگ جائے کہ یہ بدل کے ساتھ ملتا ہے، فرق ہے۔ وہ لفظوں میں فرق بتایا، معنی کے اعتبار سے فرق اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ویسے ہی واضح ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے، پھر لفظوں کے اعتبار سے فرق ہے ہم بات کریں گے۔ دیکھیں معنی کے اعتبار سے فرق اس طریقے سے ہے کہ جو بدل اور مبدل منہ ہے دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے، اور مقصود مبدل منہ نہیں ہوتا بلکہ بدل ہوتا ہے۔ عطف بیان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو بعد میں عطف بیان ہے وہ مقصود ہو اور اس سے پہلے والا جو مطبوع ہے وہ مقصود نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عطف بیان میں جو اس کا مطبوع ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور عطف بیان صرف اور صرف اس کے لیے ایک مبین اور واضح کرنے والا کام دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے کہ وہاں پہ بدل مقصود ہوتا ہے اور یہاں پہ عطف بیان مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے مطبوع کو واضح کرتا ہے۔ یہ ہو گیا معنی کے اعتبار سے فرق، اور لفظوں کے اعتبار سے فرق یہ ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے بھی آپ اس کو بدل کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو بدل کے ساتھ ملاتے ہیں، ایک مثال دی ہے حضرت نے، تو پھر سارے کا سارا مطلب ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اب پہلے ایک تھوڑا سا شعر کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر شعر کا تھوڑا پس منظر سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ آپ یہاں پہ عطف بیان بنانا کیوں ضروری ہے، بدل کیوں نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں جو شاعر ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ شاعر کہتا ہے انا، میں بیٹا ہوں، ایون کہتے ہیں بیٹے کو، طارق یہاں پہ قاتل کے معنی میں، میں ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو بکری بشر کو قتل کرنے والا ہے۔ یہ بکری بشر، یہ بکری یہ اس کے لیے بن رہا ہے مطبوع، اور یہ بشر یہ اس کے لیے بن رہا ہے عطف بیان، ایک ہی شخص کا نام ہے، دو نام تھے، یہ بشر زیادہ مشہور تھا، تو میں بکری بشر کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے علیہ تیرو، اس حال میں کہ اس کے اوپر پرندے ہیں، ترقبو، انتظار کر رہے ہیں، وقوع، اس کے گرنے کا، کہ وہ گرے، اس کی روح نکلے اور یہ اس کو کھائیں۔ تو دیکھیں جو پرندے ہیں وہ جب بھی کسی لاش کے پاس آتے ہیں تو اس وقت تک اس میں سے نہیں کھاتے جب تک اس میں روح کی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہو، جب روح مکمل نکل جاتی ہے پھر اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس نے بکری بشر جیسے بہادر شخص کو قتل کر دیا، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی زندگی نکلنے والی ہے اور پرندے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اس کی روح نکلے اور ہم اس کو کھائیں۔ اب یہ تو ہو گیا شعر اور یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب یہاں پہ بات یہ کر لیتے ہیں کہ اس میں عطف بیان کون سا ہے اور اس کو آپ مبدل منہ اور بدل کیوں نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا بکری یہ بن رہا ہے مطبوع اور یہ بشر بن رہا ہے اس کے لیے عطف بیان، یہ دو نام تھے اس بہادر شخص کے، ایک بکری تھا دوسرا بشر تھا، تو بشر زیادہ مشہور تھا اس لیے اس کو عطف بیان بنا دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بشر کو عطف بیان بنائیں گے، آپ بشر کو بدل نہیں بنا سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ بکری یہ مبدل منہ ہے اور بشر بدل ہے، یہ نہیں آپ بنا سکتے۔ وہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مبدل منہ اور بدل بناتے ہیں تو بشر یہ بن جائے گا بدل اور یہ جو بکری ہے یہ بنے گا مبدل منہ۔ اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، جو عامل مبدل منہ پہ داخل ہوتا ہے وہی عامل بدل کے اوپر بھی داخل ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ترکیب میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو الطارق یہ بن رہا ہے مضاف اور یہ جو بکری ہے یہ بن رہا ہے مضاف الیہ۔ تو اگر آپ اس کو مبدل منہ اور بدل بنا دیتے ہیں، اور بدل کے بارے میں ہم نے اصول یہ پڑھا کہ وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو عامل مبدل منہ پہ داخل ہوتا ہے وہی عامل بدل پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ جیسے طارق بکری پر داخل ہے، کیونکہ بکری یہ مضاف الیہ بن رہا ہے طارق کا، تو اگر آپ بدل بنا دیتے ہیں تو یہی طارق بشر پہ بھی داخل ہوگا اور یہ اس طریقے سے بن جائے گا الطارق بشرن، اور یہ درست نہیں ہے طارق بشرن۔ الطارق بشرن کیوں درست نہیں ہے؟ یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ طارق بشرن ایسے ہی ہے جیسا کہ ضارب زیدن، وہ اس لیے کہ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف مضاف الیہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اضافت معنوی ہے یا اضافت لفظی ہے،
اور اضافت لفظیہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یعنی اپنے فاعل یا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو، اور یہاں پہ الضارب یہ صیغہ صفت ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور زید یہ اس کا معمول یعنی اس کا مفعول ہے۔ اور اضافت لفظیہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اضافت لفظیہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ تخفیف نہیں ہو رہی۔ تخفیف اس طریقے سے نہیں ہو رہی کہ جو ضارب سے تنوین گری ہے وہ تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں گری، وہ تنوین الف لام کی وجہ سے گری ہے، تو مضاف میں بھی تخفیف نہیں ہوئی، اور زید میں بھی اس کے ساتھ کوئی ضمیر ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ ضمیر ہوتی اور وہ اضافت کی وجہ سے گرتی تو پھر تو ہم کہتے کہ اس میں تخفیف ہو گئی ہے، لیکن اس میں سرے سے ضمیر ہی نہیں ہے۔ جب اس کے اندر سرے سے ضمیر ہی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر تخفیف نہیں ہو رہی۔ جب اضافت لفظی اور تخفیف نہیں ہو رہی تو اضافت لفظی بیکار ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے الطارق بشرین میں بھی اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اضافت لفظیہ اور اضافت لفظیہ ہے کیونکہ صیغہ صفت ہے اور یہ اس کا مفعول ہے، صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، اضافت لفظیہ ہے تو پھر مضاف میں بھی تخفیف نہیں ہو رہی اور مضاف الیہ میں بھی تخفیف نہیں ہو رہی۔ جب مضاف اور مضاف الیہ میں تخفیف نہیں ہو رہی تو پھر اضافت لفظیہ درست نہیں ہے، اور یہ والی خرابی تب لازم آ رہی ہے جب آپ نے اس کو بدل بنایا تھا، اور بدل تکرار عامل کا تقاضا کرتا ہے، نہ آپ اس کو بدل بناتے اور نہ ہی بشر سے پہلے الطارق آتا اور نہ ہی یہ والی خرابی لازم آتی، تو اس لیے اس کو آپ مبدل منہ اور بدل نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ اس کو بشر کو بنائیں گے عطف بیان۔ اب یہاں پہ اگلا مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ عطف بیان اگر بناتے ہیں تو پھر کیسے یہ درست ہو سکتا ہے؟ ایک اس میں یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے، دوسری ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ شعر کی ترکیب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، اس کا سبق نمبر 9 ہے عطف بیان۔ اس کے دوسرے پارٹ میں خوش آمدید۔ گزشتہ پارٹ کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا اس شعر کے اندر آپ اس کو بدل کیوں نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج کے اس حصے کے اندر ہم نے 2 باتیں پڑھنی ہیں، ایک تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ آپ اس کو عطف بیان کیوں بنا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس شعر کی ترکیب کس طریقے سے کی جائے گی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہم نے کلیئر کر لیا ہے کہ جو یہاں پہ آپ بشر کو عطف بیان نہیں بنا سکتے، کیونکہ عطف بیان بناتے ہیں تو الطارق بشرین بھی ہوگا اور یہ درست نہیں ہوگا، یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب الطارق بشرین آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو پھر آپ الطارق البکری کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ عطف بیان بھی اگر بنائیں تو یہ جو مطبوع ہے بکری، یہ تو الطارق کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے۔ جب یہ الطارق کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے تو الطارق ہے صیغہ صفت، اور بکری یہ بنے گا اس کے لیے معمول، اور جو کہ اس کے یہاں پہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اضافت لفظیہ، جب اضافت لفظیہ ہے تو پھر یہاں پہ تخفیف تو نہیں ہو رہی، کیونکہ الطارق اس پر جو تنوین گری ہے وہ اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں گری ہے بلکہ وہ الف لام کی وجہ سے گری ہے، اور بکری اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تخفیف نہیں ہوئی، تو اضافت لفظیہ تو یہاں پر بھی ہے۔ تو جس اضافت لفظیہ آپ نے الطارق بشرین کو ناجائز قرار دیا تھا وہ وجہ تو یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا قوی اعتراض ہوتا ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب دیکھیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ الطارق البکری کو جائز اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کو محمول کیا گیا ہے الحسن الوجہ کے اوپر۔ الحسن الوجہ یہاں پر بھی الحسن صیغہ صفت ہے اور الوجہ یہ اس کے لیے مجرور ہے اس اضافت کی وجہ سے، اور اضافت لفظی یہاں پر جائز ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر جائز ہے اسی طریقے سے الطارق البکری یہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ الحسن الوجہ سے مراد کون سی ترکیب ہے؟ دیکھیں الحسن الوجہ سے مراد وہ ترکیب ہے جس میں مضاف صیغہ صفت ہو اور معرب باللام ہو، اور جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ اسم جنس ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں الحسن یہ مضاف صیغہ صفت ہے اور معرب باللام ہے، شروع میں الف لام داخل ہے، اور الوجہ یہ صیغہ صفت نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے اور اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے۔ تو ہم نے الطارق البکری کو بھی الحسن الوجہ کے اوپر قیاس کیا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ جس طریقے سے الحسن الوجہ یہ درست ہے اسی طریقے سے الطارق البکری یہ بھی درست ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحسن الوجہ یہ کیوں درست ہے؟ تو یہ والی ساری بحث ہم انشاءاللہ آگے چل کے جب صفت مشبہ آئے گی اور وہاں پہ الحسن الوجہ سے متعلقہ کل 18 صورتیں آئیں گی تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طارق البکری کو ہم نے قیاس کیا ہے الحسن الوجہ کے اوپر، اور الحسن الوجہ جس طریقے سے جائز ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے جائز ہے۔ پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طارق البکری کو آپ الطارق بشر پہ کر لیں، الطارق بشر کو آپ اس الحسن الوجہ کے اوپر قیاس کر لیں،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں الطارق بشر کو الحسن الوجہ کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لیے کیونکہ جو بشر ہے یہ اس میں جنس معرف باللام نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے، اور یہاں پر الوجہ یہ اس میں جنس معرف باللام ہے۔ تو البکری اگرچہ یہ بھی اس میں جنس تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بھی معرف باللام ہے تو اس لیے الطارق البکری اس کو تو آپ الحسن الوجہ کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں، لیکن الطارق بشر کو آپ الحسن الوجہ کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طارق البکری یہ تو جائز ہے، لیکن الطارق بشرین یعنی بشر کو بدل بنانا اور بکری کو مبدل منہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ ولا یلتبس بالبدل لفظا، کہ لفظوں کے اعتبار سے جو عطف بیانہ ہے بدل کے ساتھ آپ التباس نہیں کر سکتے، لفظوں میں بھی بدل الگ ہے اور عطف بیان یہ الگ ہے، جیسا کہ اس شعر میں یہ واضح ہو چکا ہے۔ اب ایک چیز رہتی ہے وہ ہے اس شعر کی ترکیب، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ اس شعر کی ترکیب دیکھ لیں۔ ترکیب میں آپ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ انا یہ مبتدا بنے گا، اور یہ جو پورا جملہ ہے ابن الطارق البکری یہ بشرین علیہ تیر ترکبہ وقوع، یہ پورا جملہ بنے گا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، ایک بات۔ اب اس کے بعد اس کو مزید کھولتے ہیں، ابن یہ مضاف ہے اور الطارق یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور بکری یہ بنے گا معطوف علیہ اور بشر یہ بنے گا معطوف۔ معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ الطارق کے لیے لفظوں کے اعتبار سے تو مضاف الیہ مجرور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ الطارق کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو الطارق شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور اپنے مفعول سے مل کر پورا جملہ ہو کر ابن مضاف کے لیے مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ نا مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس ترتیب سے یہ جو پہلی لائن ہے اس کی ترکیب ہوگی۔ اب یہ جو دوسری لائن ہے، یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے، اس کو آپ نے ملانا ہے اس پہلے مصرع کے ساتھ۔ وہ کس طریقے سے ملانا ہے؟ وہ ایسے ملانا ہے کہ جو بکری ہے اس کو آپ بنائیں ذوالحال، بکری ذوالحال ہے، اور علیہ تیر ترکبہ وقوع یہ پورا جملہ بنے گا حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا معطوف علیہ، اور یہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ بنے گا الطارق کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ میں نے پورا جملہ آپ کو بتا دیا ہے، یہ پورا جملہ ہو کر ابن کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو دوسرے والا مصرع ہے یہ پہلے والے بکری سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اب اس کی اپنی ترکیب بھی ہے، اس کی اپنی ترکیب کے اندر بھی دو حال ہیں۔ وہ یہاں پہ اس طریقے سے کہ جو تیر ہے یہ تیر بنے گا مبتدا، اور یہ جو باقی جملہ ہے علیہ ترکبہ وقوع یہ پورا جملہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر آپ نے اس کو بکری سے حال بنا دینا ہے، ایک بات۔ اب اس کے بعد یہ مبتدا بن گیا، اب اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر یہ ہے علیہ ترکبہ وقوع، یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ کس طریقے سے خبر بن رہی ہے یہ دیکھیں ذرا، علیہ جار مجرور مل کر یہ کائنۃ شبہ فعل کے متعلق ہوں گے، اور کائنۃ کے اندر ہی ضمیر ہوگی اس کا فاعل۔ اب کائنۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ الطیر مبتدا کی خبر بنے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر پیچھے بکری سے حال واقع ہوگا، ایک بات۔ اب اس کے بعد یہ جو آگے ہے ترکبہ وقوع، اس کو آپ نے جوڑنا ہے اس کائنۃ کے ساتھ۔ اس کائنۃ کے ساتھ کیسے جوڑا جائے گا؟ وہ اس طریقے سے کہ اس میں ہی ضمیر اس کو آپ بنائیں ذوالحال، اور یہ جو ترکبہ وقوع ہے اس کو آپ اسی ذوالحال سے حال بنا دیں۔ تو کائنۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر ذوالحال، ترکبہ وقوع یہ اس سے بن جائے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جملہ ہو کر تیر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر پیچھے بکری سے حال واقع ہوگا۔ یہاں تک ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب اس کو دیکھ لیں، ترکبہ وقوع، ترکبہ یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس تیر کی طرف کہ وہ پرندے انتظار کر رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ پرندے اس کا انتظار کریں۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس بشر کی طرف۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے، ترکبہ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے اور ہو ضمیر اس کا مفعول ہے۔ اب یہ وقوع کو کیا کرنا ہے؟ وقوع کو آپ نے حال بنانا ہے ترکبہ کی ہی ضمیر کے ساتھ۔ تو ترکبہ میں ہی ضمیر بنے گی ذوالحال،
اس حال میں کہ وہ پرندے اس کے گرنے کا، اس کی لاش کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہی ضمیر بنے گی ذوالحال، وقوعاً بنے گا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر ترکبو کا فاعل ہے، ترکبو فعل اپنے فاعل اور ہو ضمیر مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ حال واقع ہوگا کائنتن میں ہی ضمیر سے. کائنتن میں ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر پورا جملہ ہو کر پھر یہ، اور یہ اسی کے متعلق ہو جائے گا کائنتن کے. پھر یہ طیر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بکری سے حال واقع ہوگا. بکری ذوالحال اپنے حال سے مل کر طارق کے لیے مفعول، طارق شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ابن مضاف کے لیے مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. تو اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے، اور اس کی ترکیب یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو امتحان کے اندر ہے ایک تو وہ ترکیب پوچھ لیتے ہیں، دوسرا اس میں محل استشہاد پوچھ لیتے ہیں. اگر آپ سے پوچھے محل استشہاد کیا ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ محل استشہاد یہ بکری بشر ہے، کہ بکری بشر میں بشر کو ہم نے عطف بیان بنانا ہے، اس کو بدل نہیں بنانا. بدل بنائیں گے تو خرابی لازم آئے گی، عطف بیان بنائیں گے تو خرابی لازم نہیں آئے گی. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو باب ہے، چھٹا باب توابع، یہ مکمل ہو گیا ہے.